نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا چھٹا سپارہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ چھٹے پارے کا نام آپ کے ہے لا یحب اللہ، اور ایک بات یہ تھی کہ آپ لوگوں کو سپاروں کے نام بھی ترتیب سے یاد ہونا چاہیے، لازمی طور پر قرآن پڑھنے والوں کو سورہ کی ترتیب بھی پتہ ہونا چاہیے، اور قرآن کے جو جز ہیں جو ان کا سپارے ہیں ان کا بھی نام ترتیب سے پتہ ہونا چاہیے۔ تو آیت نمبر 48 ہے، سورہ النساء ہے۔ لا یحب، نہیں وہ پسند کرتا، حب سے ہے، کون پسند نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ۔ لا یحب اللہ، اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا کس چیز کو؟ الجہر، زور سے کہنا، ظاہر کرنا، کھلم کھلا کرنا، بلند آواز سے کہنا، بالسوء برائی کا، من القول بات میں سے۔ اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا ان لوگوں سے جو برائی کا کھلم کھلا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ برائی پر زبان علل اعلان کھولی جائے، زور سے برائی کے اوپر بات کی جائے، علل اعلانیہ برائی کے اوپر بات کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ الا من ظلم، مگر یہ کہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا۔ تو دین اسلام میں، شریعت میں آپ کے سامنے ہے، اس بات کو ناپسندیدہ قرار دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کہ کسی کی برائی پر زبان کھولی جائے، علل اعلان زبان کھولی جائے، زبان ہی کھولی جائے، زور سے کھولی جائے، کسی کی برائی کی جائے، خاص طور پر علل اعلان کی جائے، کسی مجلس کسی محفل میں کی جائے، تنقید عیب جوئی کی جائے، کسی کی غیبت کی جائے، اور اسی طرح سرے عام کھلے عام برائی کرنا بھی سخت ناپسند ہے۔ ایک بات تو کیا ہوگی کہ آپ نے زبان نہیں کھولنی برائی کے اوپر، دوسری بات کیا ہوگی، یہ بھی اسی میں شامل ہے کہ سرے عام کھلے عام برائی کرنا بھی سخت ناپسند ہے۔ تو ایک تو برائی کا ارتکاب کرنا ویسے بھی منع ہے، چاہے پردے میں کریں یا چھپ کے کریں، کسی حال میں بھی نہیں کرنا ہے، لیکن دوسری ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ ایک تو آپ برائی کر رہے ہیں، اس کو علل اعلان کریں، سرے عام کیا جائے، تو وہ بھی منع ہے، اسی حکم میں شامل ہے۔ ایک تو زبان کھولنا منع ہے نا، برائی کے اوپر بات کھولی جائے، کسی کی برائی سرے عام کی جائے، تو یہ منع ہے۔ دوسرا یہ کہ برائی علل اعلان کرنا نہ کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ برائی علل اعلان نہ کریں، چھپ کر بھی نہیں کرنا، لیکن علل اعلان کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ گناہ کی شدت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کا اثر دوسروں تک جاتا ہے۔ تو قرآن کے یہ الفاظ جو آپ کے سامنے ہیں، اس میں دونوں قسم کی برائیوں کے اظہار کی ممانعت کی جا رہی ہے۔ دونوں قسم کی کون؟ کہ آپ کسی کی برائی کریں سرے عام، اور دوسرا بات یہ کہ آپ خود برائی کا کوئی کام کریں سرے عام، ٹھیک ہے؟ دونوں قسم کی چیزوں کی، دونوں قسم کی برائیوں کے اظہار کی ممانعت کی جا رہی ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کے کیے یا نہ کیے، کردہ یا نہ کردہ غلط کام پر سرے عام برا بلا کہا جائے۔ تو تین چیزیں ہو گئی نا۔ ایک تو یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہی نہیں کہ کسی کی برائی، تنقید، عیب جوئی، غیبت، کسی بھی چیز پر زبان کھولی جائے، سب کے سامنے اس کا ذکر کیا جائے۔ دوسری بات کیا ہوگی کہ برائی کا ارتکاب بھی خود بھی سرے عام نہیں کرنا چاہیے، چھپے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن سرے عام کیا ہوتا ہے، اس کا اثر دوسروں تک جاتا ہے اور برائی کی تشہیر ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز میں نے آپ کو کیا بتائی، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کے کیے کردہ گناہ یا نہ کردہ
غلط کام پر سرعام برا بھلا کہا جائے. تو کسی بھی مسلمان کو کسی مسلمان کا مذاق اڑانا، غیبت کرنا، عیب جوئی کرنا، اس کی عزت اچھالنا، خاص طور پر محفل میں سامنے بیٹھ کر جہرا کے معنی ہوتے کھلم کھلا اپنی بات کرنا، اور خاص طور پہ جہرا کے معنی ہوتے آواز کو اونچی کرنا. تو کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ کسی کا مذاق اڑائے، عیب جوئی کرے، غیبت کرے، عزت اچھالے، اور خاص طور پر محفل میں ان سب چیزوں کی کسی چیز کی بھی اس میں سے اجازت نہیں ہے. شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ کسی میں کوئی برا کام دیکھتے ہیں، کوئی برائی دیکھتے ہیں، تو اس کا چرچا نہ کریں کہ اس سے کہہ رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں بسوئی جہرا بسوئی من القول، کہ اس میں یہ برائی ہے اور اس میں یہ برائی ہے، دیکھو وہ یہ کرتا ہے. نہیں، کرنے کا کام کیا ہوتا ہے شریعت کے مطابق؟ آپ تنہائی میں اس کو سمجھائیں، تنہائی میں اس کو سمجھائیں کہ یہ برا کام ہے، آپ چھوڑ دیں. ادھر ادھر کہنے سے تو پھر بہت کچھ گناہ کے کاموں میں وہ آ جاتا ہے. بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے مکی صورت پڑھ رہے ہیں، مدنی صورت پڑھ رہے ہیں ساری. مکہ میں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتے تھے لیکن اس کی نوعیت مختلف تھی، اور مدینہ جب وہ آ گئے تو یہاں بھی ایک طرح سے ظلم ہوتا تھا لیکن اس کی نوعیت اور تھی. مدینہ میں کیا ہوتا تھا، یہود اور منافقین مسلسل مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے، استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، سازشیں کر کے، مکر و فریب، کج بیسیاں، بلا وجہ کے اعتراضات، بےہودہ قسم کی گفتگو. تو یہ سب بھی کیا ہے، ان کے اوپر ایک طرح سے ظلم ہی ہو جاتے. ظاہر ہے برداشت تو نہیں ہوتی مومن آدمی سے. تو ایسے حالات میں مسلمانوں کا جذبات کا بھڑک اٹھنا ایک عام سی بات تھی کہ بھڑک جاتے ہو. تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ کوئی بھی بات بتنگڑ بن کر کسی بڑے فتنے کا سبب بن جائے، فساد کا سبب بن جائے، تو اس لیے تم کیا کرو کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو. اور آگے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ تو بیک گراؤنڈ ہے، لیکن یہ آیت اور اس کا جو بھی حکم دیا جا رہا ہے، جو سمجھایا جا رہا ہے، یہ ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے برائی سے نبٹنے کا، ظلم سے نبٹنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. تو دین اسلام جو ہے اس میں شریعت میں آپ کے سامنے ہے کہ کسی کی برائی دیکھو تو اس کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے، کسی کی برائی پر زبان کھولنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر زور سے جہرا کسی کے سامنے. یعنی جہرا کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو آپ سوچتے ہیں نا، اور ایک یہ کہ کسی کے سامنے آپ بیان کرتے ہیں کہ فلاں میں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے. تو اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے. پھر ایک ایکسیپشن بتائی جا رہی ہے، یعنی ایک چیز اس حکم سے مستثنا ہے، ایگزمپٹ ہے. اللہ من ظلم، مگر جس کے اوپر ظلم ہوا، یعنی مظلوم اس حکم سے مستثنا ہے کہ وہ برائی کو زور سے بیان کر سکتا ہے. اس حکم سے مستثنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ برائی پر زبان کھولی جائے. ہاں، حکم کیا ہے؟ برائی پر زبان نہ کھولی جائے. اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا الجہر بالسوء من القول، کہ برائی پر زور سے بات کی جائے، العلان بات کی جائے. اس سے کون مستثنا ہے؟ الا من ظلم، جس کے اوپر ظلم کیا گیا. تو مظلوم اس سے استثنا ہے. مظلوم اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کو بیان کر سکتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کے ظلم کا مداوع ہو سکے، تدارک ہو سکے، اس کو انصاف مل سکے. خاص طور پر کمزور انسان جو اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کا خود سے کچھ تدارک نہیں کر سکتا، اس کو اجازت دی جا رہی ہے. جیسے عورت ہے، کمزور ہے، نہیں اپنے ظلم کا تدارک کر سکتی، تو وہ بیان کر سکتی ہے، یا کوئی اور معاشرے کا مظلوم شخص، تو اس کو اجازت دی جا رہی ہے. تو مظلوم زبان کھول سکتا ہے اس کے اوپر اگر ظلم کیا گیا، لیکن کس کس طریقے سے کھول سکتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ من ظلم کو دیکھ لیتے ہیں کہ مظلوم کو جو اجازت دی جا رہی ہے وہ کس طریقے سے زبان کھول سکتا ہے ظلم کے خلاف. نمبر 1 یہ کہ وہ اللہ کے حضور ظالم کے لیے بد دعا کر کے زبان کھول سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی کئی چیزوں کا اس کو خیال رکھنا ہے. بد دعا کرتے ہوئے بھی جتنا ظلم ہوا اتنی ہی بد دعا کرنی ہے. جتنا ظلم ہوا ہے آپ اتنی ہی بد دعا کریں گے. اگر آپ نے اس سے زیادہ مظلوم کے حق میں بد دعا کر دی تو خود ظالموں میں شمار ہو جائیں گے. اور اس معنی کے لحاظ سے اس آیت کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ کسی کو بھی بد دعا کرنے کی اجازت نہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو کسی دوسرے کے لیے بد دعا کرنے کی اجازت نہیں
مگر ہاں مظلوم جو ہے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، الا من ظلم۔ تو پہلی چیز کیا ہے، یہ مظلوم کیسے زبان کھول سکتا ہے کہ اللہ کے حضور بد دعا کر کے زبان کھول سکتا ہے، لیکن اس میں بھی شرائط ہیں۔ شرائط کیا ہے کہ نمبر ایک تو وہ واقعی جو ہے مظلوم ہو، مظلوم ہو واقعی میں، خود سے مظلوم تو نہ بنا ہوا ہو نا۔ تو اگر دوسرا ظالم نہ ہوا، اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ واقعی مظلوم ہو اور دوسرا ظالم ہو، اگر یہ مظلوم نہ ہوا اور دوسرا ظالم نہ ہوا اور اس نے بد دعا کر دی تو بد دعا پلٹ کر بھی آ سکتی ہے۔ پھر دوسری بات کیا ہے کہ مظلوم اگر بد دعا کر دے گا تو وہ ظالم کے حق میں اس کی یہ بد دعا اس کے اوپر کیے ہوئے ظلم کا بدلہ بن جائے گی۔ یعنی اگر اس نے بد دعا کر دی مظلوم نے ظالم کے حق میں، تو سمجھ لیں اس نے اپنا بدلہ لے لیا، اب اور کوئی بدلہ لینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مظلوم کی دعا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ سیدھی ساتویں آسمان پر جاتی ہے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، تو اس کی بد دعا کی وجہ سے ظالم کی شامت آ سکتی ہے نا۔ تو اگر بد دعا کر دی تو مظلوم نے ظالم سے اپنا بدلہ لے لیا۔ ابو داؤد کی حدیث کے مفہوم میں آتا ہے جس نے ظالم کے حق میں بد دعا کی اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ تو ایک تو طریقہ کیا ہے کیسے مظلوم زبان کھول سکتا ہے کہ بد دعا کر کے کھول سکتا ہے۔ دوسرے کیسے کھول سکتا ہے، نمبر دو، کسی حاکم یا عدالت کے سامنے اپنے ظلم کو بیان کر سکتا ہے، ظاہر ہے نا، بیان کرے گا عدالت میں تبھی تو اس کو انصاف ملے گا۔ نمبر تین کیسے زبان کھول سکتا ہے، اگر کسی حاکم یا عدالت تک نہیں پہنچ سکتا یا ظلم اس کا اس نوعیت کا نہیں ہے کہ وہ عدالت میں جائے، تو وہ کسی ایسے شخص کے سامنے اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کو بیان کر سکتا ہے جو اس کے ظلم کا مداوع کر سکے، یعنی کوئی حل نکال سکے، کچھ کر سکے، اس کو وہ بیان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے۔ تو جو مظلوم کے علاوہ جو مظلوم ہے، مظلوم کے علاوہ کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کے خلاف برائی پر زبان کھولے، کسی کے بھی سامنے کھولے۔ صرف مظلوم کو ایک کنڈیشنل اجازت دی جا رہی ہے، کنڈیشنز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جا رہی ہوں۔ واقعی مظلوم ہو، اس کے اوپر ظلم ہوا ہو، صرف اس سے بیان کرے جس کو سمجھتا ہے کہ وہ تدارک کر سکتا ہے۔ اس کے مظلوم کے علاوہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے سامنے برائی کے اوپر، کسی کی برائی کے اوپر اپنی زبان کھولے۔ کیوں؟ کیونکہ یا تو یہ غیبت ہو جائے گی، یا چغلی ہو جائے گی، اور یا تو کوئی بہتان ہو جائے گا، اور یہ سب کیا ہیں، گناہ کبیرہ کی باتیں ہیں۔ غیبت کے بارے میں سورہ الحجرات میں آتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ بیک بائٹنگ۔ تو وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی جو غیبت نہ کریں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ چاہتا ہے أَن يَأْكُلَ، کہ وہ کھائے لحم أَخِيهِ مَيْتًا، مردہ بھائی کا گوشت، فَكَرِهْتُمُوهُ، تو اس سے تو تم کراہت اختیار کرتے ہو۔ تو کیا بہت بڑی وعید دی گئی ہے کہ جو کسی کی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، پیٹھ کے پیچھے اس کا کوئی عیب بیان کرتا ہے، تو وہ غیبت ہے، اور وہ ایسا ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو، تو تم اس سے تو کراہت برتتے ہو اور غیبت سے کراہت نہیں کرتے۔ تو یہ ایکولی اتنی ہی بات ہے جتنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اور چغلی کے متعلق حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ عذاب قبر جو دو چیزوں پر ثابت ہے، وہ ایک چغلی ہے اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے اگر نہ بچا جائے۔ تو بہرحال مظلوم کو صرف اجازت دی جا رہی ہے کہ ظالم کے پیٹھ پیچھے بھی وہ بات کر سکتا ہے، اور یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اب دیکھیں نا، اس کو کسی نہ کسی طرح ریلیف دینی ہے نا مظلوم کو، تو اس نے زبان تو کھولنی ہے، لیکن جینورلی کھولنی ہے، ایسے شخص کے سامنے کھولنی ہے جو اس کا تدارک کر سکے، اور واقعی مظلوم ہو، خود ساختہ مظلوم نہ ہو۔ ایک خود ساختہ مظلوم بھی ہوتا ہے نا، سیلف پٹی کا شکار، تو وہ خود ساختہ نہیں ہو۔ تو یہ ایک رخصت دی جا رہی ہے، ایک حکم دیا گیا کہ لا یحب اللہ الجہر، ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ محبت ہی نہیں رکھتے ایسے شخص سے جو برائی پر زور سے زبان کھولے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک ایکسیپشن بتائی گئی، ایک رخصت دی گئی، رخصت ہے الا من ظلم، رخصت ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کہ جس پر ظلم ہوا وہ کھول سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اب اس کو ریلیف دینا ہے کسی نہ کسی طرح۔ تو واقعی اس کی شرائط کیا ہے کہ واقعی مظلوم ہو، اس رخصت میں بھی شرائط ہیں،
لکھ لیں. نمبر یہ کہ واقعی مظلوم ہو، خود ساختہ مظلوم نہ ہو، صرف ایسے لوگوں سے بات کرے جو اس کے ظلم کا مداوع کر سکیں، اچھا مشورہ دے سکیں، یا جو ظالم کو سمجھا بجھا کر ظلم سے روک سکیں، کسی بھی طرح اس ظالم کا جو ظلم کر رہا ہے اس کا حل نکال سکیں. صرف ظالم کو بدنام کرنے کے لیے بات نہیں کرنی، یہ مظلوم بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اگر کوئی مظلوم بھی ہے وہ صرف ظلم کو لوگوں میں اس لیے بیان کر رہا ہے، وہ اس کا حل نہیں نکال سکتے، صرف ان کو بدنام کرنے کے لیے دیکھو میرے ساتھ یہ، میرے ساتھ وہ، تو یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اس کو بتائیں گے جو حل نکال سکتا ہے. تو اگر کوئی مظلوم آپ کو اپنے ظلم کی داستان سنانا چاہتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا حل نکال سکتے ہیں یا ظالم کو روک سکتے ہیں، تو اس کی بات سنی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ غیبت کی حرمت ہے. ابھی میں نے آپ کو بتا دی نا، حرمت ہے غیبت کی، یہ غیبت ہوگی نا. اگر پیچھے تدارک نہیں کر سکتے، ویسے ہی چسکا لینے کے سننا ہے اچھا کیا کیا تمہارے ساتھ، تو یہ تو آپ غیبت سن رہے ہیں نا. اور غیبت کو کرنا اور سننا ایکولی برابر کا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ آپ کو میں نے ابھی سورہ حجرات کی آیت بتا دی کہ غیبت کی حرمت ہے، حرام ہے. تو ایک رخصت دی جا رہی ہے اور شرائط کے ساتھ دی جا رہی ہے کہ مظلوم کی بات سننا غیبت میں شمار نہیں ہوگا اگر اوپر والی ساری شرائط آپ نے پوری کر دی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو مظلوم کو زبان کھولنے کی اجازت ہے. وجوہات کیا ہیں؟ مظلوم کو کیوں اجازت دی گئی کہ وہ زبان کھول سکتا ہے؟ الا من ظلم. نمبر 1 یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ظالم ظلم سے باز آ جائے، اس طرح ظالم کی بھی خیر خواہی ہو جائے گی کہ وہ ظلم سے باز آ جائے گا، کیونکہ ظلم تو روز قیامت اندھیرے ہوں گے. نمبر 2 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظالم جو ہے وہ ظلم کی تلافی کی کوشش کرے کہ ہاں میں نے ظلم کیا ہے، میں تلافی کر دیتا ہوں. نمبر 3 یہ کہ کم از کم دوسرے لوگ اس سے ظلم سے بچ جائیں گے اگر بیان کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو شریعت اس کو اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دیتی ہے جس حد تک اس پر ظلم ہوا ہے. اب بات وہی ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے تو اس کو ریلیف دی جائے گی. تو اب اس کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص آپ کے پاس آیا، ابو داؤد کی حدیث ہے، تو اس نے آ کر آپ سے کہا کہ میرا پڑوسی مجھے ایذا دیتا ہے، تنگ کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اپنا سامان نکال کر باہر رکھ دو کر کے. اس نے ایسے ہی کیا. اب کیا ہوا، 2 دن سامان باہر پڑا رہا. ہر گزرنے والا پوچھتا بھائی سامان تم نے باہر کیوں رکھا ہے؟ تو وہ بتاتا کہ مجھے ایذا دیتے ہیں اس لیے باہر رکھ دیا ہے. تو ہر کوئی اس کو بلاتا، سمجھاتا، ملامت کرتا. تو 2 دن کے بعد پڑوسی نے آ کر معافی مانگ لی اور اس نے کہا کہ اپنا سامان واپس رکھ لو، میں تمہیں آئندہ ایذا نہیں دوں گا. تو اب آپ دیکھیں، اس نے آپ کو بتایا، آپ نے اس کا حل نکالا، تدارک کیا. اس لیے یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ جو تدارک کر سکتا ہے وہ اس کے لیے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسلام میں اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے. منافقوں کا اخلاق اچھا نہیں تھا، یہود کا بھی نہیں تھا، تو وہ برے اس طرح کی باتیں کرتے تھے استہزاء اور یہ سب کچھ. لیکن مومن کا تو اخلاق اعلیٰ ہوتا ہے، تو اس لیے مومن کو منع کر دیا گیا کہ وہ برائی پر زبان نہ کھولے. لیکن مومن کو بھی مجبوری کی وجہ سے کسی بھی ضرورت کے تحت یہ ضرورت پڑ سکتی ہے کہ وہ اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کو بیان کرے تاکہ تدارک ہو سکے. تو اس لیے اجازت دے دی گئی، رخصت دے دی گئی کہ وہ بیان کر سکتا ہے. لیکن مومن کو یہ اجازت کبھی بھی نہیں ہے کہ ایک مومن بد اخلاق، بد زبان، منہ پھٹ، بد لحاظ ہو. یہ ساری چیزیں برائی پر زبان کھولنے جو ہے وہ سب اسی میں آتی ہیں، بد اخلاقی میں آتی ہیں اور منہ پھٹ پنے میں آتی ہیں اور بد لحاظی میں آتی ہیں. ہر کسی کی عزت اچھالتا پھرے، ہر کسی کا دل دکھائے، اس کی مومن کو اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. ٹھیک، پسند ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی باتیں کرنا کسی کے خلاف، تو اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں ایک محدود رخصت دی جا رہی ہے لمٹس کے ساتھ کہ اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کو مظلوم بیان کر سکتا ہے، وہ بھی کس لیے؟ حل کے نکالنے کے لیے. جہاں پر اس کا حل نکل سکتا ہے وہاں پر بیان کیا جا سکتا ہے. تو اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا تو شریعت کیا اس کو اجازت دے رہی ہے کہ اس حد تک اس کو بدلہ لینے کی اجازت ہے جس حد تک اس پر ظلم ہوا ہے. مثلا بدلہ لینے کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ کسی نے کسی کو بد زبانی کسی کے ساتھ کر دی، کسی نے آپ کو جاہل کر دیا، تو آپ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تم جاہل ہو. آپ یہ نہیں اس کو کہہ سکتے کہ تم جاہل، تمہارا باپ جاہل، تمہارا خاندان جاہل. اب کیا ہوگا؟ آپ ظالم ہو جائیں گے اور اب آپ ظالموں میں شمار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے،
صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کو جاہل کہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں تم بھی جاہل ہو، یہ نہیں کہہ سکتے بڑھ چڑھ کے، جو کہ عام طور پر ہوتا ہے، پھر آپ ظالم ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح اگر ہاتھ سے کسی نے ظلم کیا ہے، ایک مارا ہے، کچھ بھی کیا ہے، تو اتنا اس کو بھی مارا جا سکتا ہے جتنا اس نے مارا ہے۔ ایک تھپڑ مارا ہے تو ایک تھپڑ آپ بھی مار سکتے ہیں، دو نہیں مار سکتے کہ اس کے اوپر جوتی جائیں آپ، اس کا یہ نہیں کرنا، کیونکہ اس طرح آپ ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ تو ظلم کا جواب اتنا ہی دینے کی اجازت ہے جتنی ظلم کیا گیا ہے، زیادتی سے بچنا چاہیے۔ زیادتی کی اجازت دین اسلام ظالم پر بھی ہونے کی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، چاہے ظالم ہی کیوں نہ ہو، زیادتی نہیں کرنی۔ آپ بدلہ اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنا آپ کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ سورہ الشورى کی آیت نمبر 41 ہے، الشورى 41۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، جو مظلوم اپنے ساتھ کیے ہوئے ظلم کا بدلہ لے لے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن کتنا؟ جتنا اس کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گالیاں دینے والے جو کچھ کہتے ہیں اس کا وبال اس کے اوپر ہوتا ہے جس نے ابتدا کی تھی، جس نے گالی دینے کی ابتدا کی تھی۔ ہاں اگر مظلوم حد سے بڑھ جائے تو اور بات ہے۔ اب مظلوم حد سے بڑھ گیا کہ اس نے برابر سے گالی دینے کے بجائے کوئی 4 گنا اور زیادہ دے دی تو اور بات ہے، پھر تو وہ مظلوم ظالم ہو جائے گا، پھر گناہ گار وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے کس چیز کا؟ مظلوم کی دعا کا، فریاد کا۔ علیمن، بہت جاننے والا ہے، جانتا ہے کون کس پر ظلم کر رہا ہے، کتنا ظلم کر رہا ہے، کون بلا وجہ ہی مظلوم بنا ہوا ہے اور ظالم کی بدنامی کر رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ سمیع اور علیم ہے، جانتا ہے۔ پھر اس کا دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سب کچھ سن کر جان کر بھی تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، چھپاتا ہے، تو بھائی میرے بندو تم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے ہو کہ بجائے عیبوں کو، برائیوں کو بیان کرنے کے، تنقید کرنے کے بلند آواز سے، تم بھی اللہ کی صفت کے اوپر چلو اور لوگوں کو معاف کر دو۔ اور یہی بات آگے اللہ تعالیٰ کر بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں۔ ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرو گے نیکی کو، تبدو کا لفظ بدا یبدو سے ہے، ظاہر کرنا، اگر نیکی کو تم ظاہر کرو گے، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ گے اس کو، نیکی کو ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے اس کو، او تعفو، یا تم معاف کر دو گے، انسوئن، برائی سے، برائی کو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، کانا، وہ بھی تو ہے، عفواً، بہت معاف کرنے والا، قدیرہ، بہت قدرت رکھنے والا۔ بہت پیاری آیت ہے، پچھلی آیت سے جڑی ہے۔ پچھلی آیت میں ایک رخصت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں کہ برائی پر زبان کھولی جائے، لیکن مظلوم کے لیے رخصت ہے کہ وہ کھول سکتا ہے زبان، اتنا بدلہ لے سکتا ہے جتنا اس کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسری صورت بتائی جا رہی ہے کہ کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے تو ایک دوسری صورت بھی ہے اس کی، بجائے اس کے کہ وہ زبان کھولے کہیں پر بیان کرے، تو ایک دوسری صورت بھی ہے۔ اور یہ جو دوسری صورت ہے نا، یہ ذرا مقربین کا درجہ ہے، اعلیٰ قسم کے لوگوں کا۔ پہلی صورت جو رخصت دی گئی تھی نا، وہ عوام الناس کے لیے تھی، عام لوگوں کے لیے جو ظلم پہ صبر نہیں کر سکیں، معاف نہیں کر سکیں، تو ان کو کہا گیا کہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ اب یہاں جو بتایا جا رہا ہے نا، یہ اعلیٰ قسم کے لوگوں کا، جو سابقون السابقون اولئک المقربون ہے نا، ان کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے اور ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ ان تبدو خیرن او تخفوہ، کہ اے مسلمانوں، تم سے اگر کوئی ظلم بھی کرتا ہے تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کا، تو اگر مظلوم ہونے کے باوجود تم برائی پر زبان نہیں کھولتے، چھپے یا اعلانیہ، ہر حال میں، یعنی ہر حال میں اپنی زبان اچھی رکھتے ہو، نمبر 1 یہ مان کہ آپ کے ساتھ کوئی بدزبانی کر رہا ہے، آپ کی برائی کر رہا ہے، لیکن آپ اپنی زبان کو اچھی رکھتے ہیں، بری بات زبان سے نہیں نکالتے، یا یہ کہ مظلوم ہونے کے باوجود ظالم کے لیے کوئی بھلائی کی بات سوچ لیتے ہیں۔ ان تبدو خیرن، کہ ہاں ٹھیک ہے میرے ساتھ اس نے برا کیا لیکن میں اس کے ساتھ یہ بھلائی کروں گی۔ تو ان تبدو خیرن، اگر تم کوئی بھلائی کی بات سوچ لیتے ہو اعلانیہ طور پر، تبدو خیرن، نیکی اعلانیہ طور پر کہہ کے کہ میں فلاں کے ساتھ یہ اچھا کام کروں، میں تمہارے ساتھ یہ اچھا کام کروں گی، چاہے تم کچھ بھی کرتی رہو، یا کیا کرے، خفیہ طور پہ دل میں نیت کر لیتا ہے
کہ چاہے وہ میرے ساتھ اگر اس نے اچھا نہیں کیا لیکن میں اس کے ساتھ بھلائی کروں گی، یعنی برائی کا بدلہ بھلائی سے دوں گی۔ یا یہ کہ جو مظلوم ہے وہ بد دعا دینے کے بجائے ظالم کو دعا دینا کہ اللہ اس کو ہدایت دے، یہ ظالم جو ہے وہ ظلم سے رک جائے، تو یہ بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان تبدو خیرن اور تخفو اور تعفو عن سوء، یہ بھی ابھی بتاتے ہیں کہ معاف کرنا کیسے ہے۔ تو سوچو کہ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ بھی تو بہت معاف کرتا ہے قدرت رکھنے کے باوجود، تو تم بھی اگر بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ بہت اجر و ثواب عطا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ قدرت رکھنے کے باوجود انسان کو معاف کرتا رہتا ہے۔ تو وہ ان تبدو خیرن اور تخفوہ، اگر تم بدلے میں کیا کرو، بجائے یہ کہ بدلہ لو اور بد دعا دو، کہ اس کے لیے کوئی بھلائی سوچ لو اعلانیہ یا دل کے اندر، یا کیا کرو او تعفو عن سوء، یا تم معاف ہی کر دو اس کی برائی کو، معاف کر دو برائی کو، بتا کر معاف کر دو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، دل میں چھپا کر معاف کر دو کہ اللہ میں نے تیرے لیے معاف کر دیا۔ یا یہ کہ معاف نہیں کیا لیکن نہ بدلہ لے، نہ بد دعا دی اور نہ کسی سے بیان کیا جہرا بالسوء سے، یعنی ظاہری طور پر اس کی خطا سے درگزر کر دیا۔ ان سب میں آسان طریقہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ سمجھا یہ رہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی خاطر معاف کر دو اور دل میں بھی نہ رکھو۔ عفو کا مطلب ہوتا ہے کہ مٹا دینا، صرف اوپر سے کہہ کر دل میں بھی نہ رکھیں، اور یہ سوچ کر معاف کر دو دوسرے کی زیادتی کو، غلطی کو، کہ میرا رب بھی تو کیسا ہے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، سارا دن میری کتنی غلطیوں کو معاف کرتا ہے قدرت رکھنے کے باوجود۔ پکڑنا شروع کر دے تو ایک بندہ بھی زمین پر نہ بچے، تو وہ مجھے اتنا معاف کرتا ہے، تو میں اگر اس کی خاطر کسی کو معاف کر دوں گی تو معلوم نہیں مجھے کتنا اجر ملے گا، اور اجر تو بہت زیادہ ہے۔ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے ابو داؤد کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا تو اس کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں، ٹھیک ہے، اطراف یعنی کارنر پلاٹ ملے گا اس کو۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میں اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر بنایا جائے گا، پرائم لوکیشن کے اوپر گھر بنایا جائے گا۔ اور یہ جو ابو داؤد کی حدیث ہے نا، اس کو میں پورا آپ کو سنا دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہو جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا، اور جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا اگرچہ مذاق میں بھی نہ ہو، تو اس کے لیے میں جنت کے وسط میں گھر بنانے کا ضامن ہوں۔ اور جس نے اپنی ساری عادتیں درست کر لی، یعنی اخلاق درست کر لیے، تو اس کے لیے جنت میں بنا بنایا اونچی جگہ پر اس کو گھر ملے گا۔ بنا بنایا اونچی جگہ پر، پہاڑی کے اوپر نا، ہل کے اوپر کتنا زبردست گھر ملے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں معاف کر دینے کے اوپر۔ اگر انسان معاف کر دے، انصاف درگزر کر دے، اس کے لیے بھلائی سوچ لے، تو اس آیت سے ہمیں بنیادی طور پہ کیا بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی طرح کسی کے بھی عیبوں کی تشہیر بالکل پسند نہیں، کہ کسی کی برائی پر زبان کھولی جائے، کیونکہ دیکھیں عیب کس میں نہیں ہوتے، کمزوریاں کس میں نہیں ہوتی، اور کوئی بھی انسان، میں ہوں یا آپ ہوں، اپنے عیب کو کسی کو بتانا چاہتا ہے؟ نہیں بتانا چاہتا۔ تو یہی پھر نیت دوسرے کے لیے بھی رکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے بھی عیب کو بیٹھ کر مجلس میں کسی کے ساتھ بھی بیان نہ کریں، بلکہ الٹا ڈھکنا چاہیے۔ اور جہاں عیب کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ بالکل پسند ہی نہیں کرتے، وہاں عیبوں کو ڈھکنا جو ہے وہ بہت بڑی ریوارڈنگ نیکی بھی سمجھی جاتی ہے، جس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک مسلم کی حدیث کے مطابق روز قیامت اللہ تعالیٰ اس شخص کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا جو دنیا میں لوگوں کے عیب ڈھکتا ہے۔ اب سوچیں یہ کتنا بڑا یہ ریوارڈ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ روز قیامت ہمیں عیب ڈھکنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہوگی، سوچیں، سوچ کے دیکھیں نا، کتنی زیادہ ضرورت ہوگی کہ ہمارے عیب ڈھکے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے دنیا میں لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالا بجائے اس کے کہ اچھالا، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے عیب کو ڈھکے گا۔ پھر حدیث کہتی ہے نا کہ مومن وہی ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی سوچے جو اپنے لیے سوچتا ہے۔ پھر ایک اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ معاف کرنے سے عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا،
اور معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کا مقام بلند کرتا ہے۔ تو بات ساری ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے جو وعدے ہیں اس پہ یقین کریں تو ہم اس طرح کے کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ شورا کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ سَیِّئَةً مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ برائی کا بدلہ اتنا ہی دے سکتے ہو جتنی اس نے برائی کی، یعنی برائی کا بدلہ مثل برائی کے ہے، مگر جو درگزر کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ تو اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں کتنا بڑا چڑھا کے اجر دیں گے۔ اور اللہ کے عیب ڈھکنے کے متعلق تو ایک حدیث اتنی خوبصورت ہے کہ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت تم میں سے کوئی شخص اپنے پروردگار کے قریب ہو جائے گا، اتنا قریب ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا بازو رکھ دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فلاں تم نے وہ کام فلاں فلاں کام کیا تھا دنیا میں، اس کے غلط کام بتائے گا اللہ تعالیٰ، تو کہے گا جی اللہ تعالیٰ کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا فلاں بھی کیے تھے، تو وہ اقرار کرے گا، کیونکہ انکار تو کر نہیں سکتا اللہ کے سامنے، اس کو پتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے، اقرار کرے گا اور ڈر رہا ہوگا کہ اب میرے اور بھی بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ پیش کر دیے جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اچانک اس سے فرمائیں گے کہ جا، دنیا میں بھی میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا اور اب بھی ڈالتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ تو یہ ہے ہمارا پروردگار، سوچیں یہ ہے ہمارا پروردگار جو ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ کرتا ہوں، یہ کروں گا، ہاں کہ ہمارے گناہ پر پردہ ڈالتا ہی چلا جاتا ہے، ڈھکتا ہی چلا جاتا ہے، جو یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم اپنے عیب بھی کسی کو بیان کریں۔ آپ کو پتہ ہے نا، اپنی برائی اپنا گناہ بھی کسی کے سامنے بیان کرنا دین اسلام میں کوئی پسندیدہ نہیں ہے، اس کی بھی پردہ پوشی کرنا چاہیے، اپنی برائی کی بھی۔ حدیث کا مفہوم ہے یہ مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا بجز گناہ ظاہر کرنے والوں کے، اور وہ کیا ہے کہ آدھی رات کو کوئی برا کام کرے پھر صبح اٹھ کر کہے کہ اگرچہ لوگوں سے کہے کہ اے فلاں میں نے رات کو یہ کام کیا، اگرچہ اللہ نے اس کے عیب پر پردہ ڈالا ہو مگر اس نے اپنے عیب کو کھول دیا تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اپنے عیب کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ کھولو، توبہ کرنے کے لیے بھی اپنے گناہ کو آپ کو کسی کے سامنے کوئی بتانا ضروری نہیں ہے، وہ کرسچینٹی ہے کہ کانفیس کرنا ضروری ہے، آپ کو اللہ کے سامنے سب کچھ بتانا ہے اور آپ معافی مانگ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ہے رب کریم جو عیبوں کو ڈھکتا ہے، وہاں بھی ڈھکے گا یہاں بھی ڈھکتا ہے، ڈھکتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ ہے جو عیب ڈھک ہی نہیں پاتا، کسی کا عیب پتہ چل رہا ہے تو اس کو تم دیکھو وہ یہ ہے، تم دیکھو وہ یہ کرتی ہے، فلانے میں یہ برائی ہے، ان کی زبان بڑی خراب ہے، وہ کپڑے ایسے پہنتی ہیں، ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے، وہ اپنے بہو کے ساتھ یہ کرتی ہیں، وہ اپنی نند کے ساتھ یہ کرتی ہیں۔ یہ دیکھ، یہ ہم بندے ہیں اور وہ رب ہے کہ وہ عفو قدیرہ ہے، تو وہ ہمیں یہی سکھا رہا ہے، ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ تم بھی اگر دوسروں کی برائی پر زبان کھولنے کے بجائے پردہ پوشی کرو اس کو، اور اگر سمجھانا تو تنہائی میں سمجھاؤ، اس سے کہنا اس سے کہنا یہ تو اور گناہ کمانے کے مترادف ہے۔ تو خلاصہ مختصر یہ ہے کہ پسندیدہ کام یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ معاف کر دینا ہے، اگرچہ اجازت ہے مظلوم کو کہ وہ برائی پر زبان کھول سکتا ہے، لیکن معاف کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، برائی پر زبان نہیں کھولنا چاہیے، اور معاف کرتے ہی رہنا چاہیے چھوٹی موٹی دوسروں کی غلطیوں کو، یہ سوچ کر کہ کیا میں غلطی نہیں کرتی، میں بھی تو غلطی کرتا ہوں۔ دوسرا یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر وقت صرف خود کو مظلوم نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بھی سوچنا چاہیے دل کھول کر کہ کسی آسپیکٹ سے کسی طریقے سے میں تو نہیں کسی کے اوپر ظلم کر رہی۔ اور پھر یہ کہ پیچھے بیٹھ کر تبصرے تو کسی بھی حال میں نہیں ہو سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا، اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پیچھے بیٹھ کر کسی کے اوپر ڈسکشن اور تبصرے کریں، ہو ہی نہیں سکتا، نل اینڈ وائٹ، بالکل ختم، ہو ہی نہیں سکتا۔ برا یہ کسی نہ کسی برائی میں جائے گا، گناہ کبیرہ کے کام میں جائے گا، غیبت چغلی بہتان میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان تبدو خیرن اور تخفوہ، اب یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ برائی پر رد عمل دینے کا کہ آپ اس کو معاف کر دیں اور اس کے لیے کوئی بھلائی سوچیں، اس کے لیے بھلائی کی دعا کریں، یہ سوچ کر کہ اللہ بھی تو عفو قدیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختصر اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ برائی کو بھلائی سے مٹا دو تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔
تو دو بہرحال آپشنز دیے گئے. پہلا حکم جو پہلی بات رخصت دی گئی ہے وہ عوام الناس کے لیے ہے، جو صبر نہیں کر سکتے ہیں، معاف نہیں کر سکتے ہیں، کہ ٹھیک ہے آپ صبر نہیں کر سکتے، آپ اتنا زیادہ اعلیٰ درجے پہ نہیں ہیں ایمان کے، تو آپ ٹھیک ہے، آپ جتنا ظلم ہوا ہے اتنا آپ بدلہ لے سکتے ہیں. لیکن یہ جو دوسرا حکم دیا گیا نا، وَإِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ عظیمت والے لوگوں کے لیے ہے، عزم والے لوگوں کے لیے، خواص کے لیے، سابقون سابقون کے لیے، جو اولئک المقربون بننا چاہتے ہیں، جو اعلیٰ اخلاق پر فائز ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے حکم ہے کہ تم اگر معاف کر دو ٹھیک ہے تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. تو یہ سب کچھ ہے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو بہرحال کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں کسی کی برائی کو بیان کیا جا سکتا ہے، کچھ صورتیں ایسی ہیں پیٹھ پیچھے بھی بتایا جا سکتا ہے. وہ کیا ہیں؟ جہاں پر کسی دوسرے کا دین یا دنیا کا نقصان ہو رہا ہو تو آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. مثلا کوئی کسی شخص کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ بیمان ہے اور نقصان کا اندیشہ ہے، تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ آپ بزنس نہ کریں، اس میں یہ خرابی ہے. اسی طرح کوئی اور معاملہ ہے، کسی نے کسی کے پاس امانت رکھنی ہے، کسی کے پڑوس میں گھر لینا ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کے اخلاقیات اچھے نہیں ہیں تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں. پھر اسی طرح رشتہ وغیرہ کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں بتایا جا سکتا ہے. اور سچی گواہی جیسے ہے اس کو دینے کے لیے بھی تو بلائی کو بیان کیا جا سکتا ہے نا، علیہ اعلان بھی کیا جا سکتا ہے. عدالت وغیرہ میں سچی گواہی نہیں دی جاتی. تو بہرحال کسی بھی دین اور دنیا کے نقصان سے بچانے کے لیے جانمن جہاں پر نقصان ہو رہا ہو تو برائی پر زبان کھولی جا سکتی ہے. شریعت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کھول سکتے ہیں. جب ظاہر آپ کو بتانا پڑے گا دوسرے کا حال کہ اس نے یہ اور یہ کیا ہے تو اب کیا کریں ہم، تو اس کے اوپر کھولی جا سکتی ہے. لیکن ادروائز یہاں پر بہت اہم آیت ہے، یہ بہت یاد رکھنے والی ہے اور ہر کسی کو یاد رکھنا چاہیے، مرد ہے یا عورت ہے، کیونکہ آج کل تو سبھی مل ملا کے ایسا کام کرتے ہیں. تو لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول کو یاد رکھنا چاہیے. بہت ہی اہم ترین بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا. اور پچھلی کسی تفسیر میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک جو مومن ہوتا ہے نا اس کا دل ایسی بات سے، جہاں یہ بات آتی نا لا یحب اللہ، اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا، تو اس کا دل کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے کہ میں ایسا کام کیسے کر سکتی ہوں جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ برائی پر زبان کھولنا، کسی کی غیبت، چغلی، تنقید، بہتان، ان سب پر زبان کھولنا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بالکل پسند ہی نہیں کرتا. یہ کہا جا رہا ہے. پھر فرمایا ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، کس کا؟ باللہ، اللہ کا، اور کس کا؟ ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا. وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے یہ ہیں، ان یفرقوا، کہ وہ فرق کر دیں، تفریق کر دیں، بین اللہ، اللہ کے درمیان، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے درمیان. کن لوگوں کا ذکر ہے؟ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں. چاہتے کیا ہیں؟ تیسرے کی کیٹیگری ہے، ایسے بھی لوگ ہیں تیسری کیٹیگری جو یہ چاہتے ہیں ان یفرقوا، کہ وہ فرق کر دیں، تفریق کر دیں. فرق یفرق تفریق سے ہے، فرق کر دیں کس کے درمیان؟ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان. کیسے فرق کر دیں؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ، ہم ایمان لاتے ہیں، بِبَعْضٍ، بعض کے ساتھ، وَنَكْفُرُ، اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کا. ایسے فرق کر دیں کہ سب اللہ کے رسول ہیں لیکن وہ کہیں کہ ہم بعض رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر نہیں لاتے. وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے یہ ہیں، ان یہ کہ یتخذوا، وہ بنا لیں، بین ذالک سبیلا، ٹھیک ہے، اس کے درمیان کا کوئی راستہ بنا لیں. ٹھیک ہے. اب یہ بھی بہت اہم بات ہے یہاں پر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اللہ کا کفر کرتے ہیں یا اس کے رسولوں کا، ہاں، یا اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہاں کفر کی مختلف اقسام کا ذکر کیا جا رہا ہے. یا آپ کہہ لیں کہ جو کفار ہیں نا، انکاری لوگ ہیں، ان کی 3 اقسام کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلا گروہ کون سا ہے؟ ان الذین یکفرون باللہ، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں. ایسے لوگ ہیں نا دنیا میں، ہاں، دہریہ قسم کے، ملحد قسم کے لوگ. ان کا بیان ہے کہ جو اس قسم کی بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں کہ خالق تو کوئی ہے نہیں،
اور کائنات خود ہی وجود میں آ گئی، کوئی بگ بین ہوا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، اور کائنات بن گئی اور خود ہی شاید چلنا بھی شروع ہو گئی. تو عجیب کم عقلی کی بات ہے. آپ سوچ کے دیکھیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اچھا بگ بین بھی ہوا تھا تو ایسا ہوا کہ دھماکے کے ساتھ ہر چیز ایکوریٹلی اپنی جگہ پر آ گئی، اور جہاں پر اس کو ہونا چاہیے تھا اس جگہ پر پہنچ گئی خود بخود ہی، بغیر خالق کے. اور صرف پہنچ نہیں گئی، اس نے اپنا کام بھی شروع کر دیا فوری طور پر، جو اس کا کام ہے، سورج چاند ستاروں بادل بجلی سب نے. اور صرف شروع نہیں کر دیا کام، بہت ہی مربوط اور مضبوط نظام بھی خود بخود ہی بن گئے. اتنے آرگنائزڈ اور ڈسپلنڈ نظام جو ہیں، دن اور رات کے ہوں یا واٹر سائیکل جو بھی ہے، گیلیکسیز ہوں، وہ بھی خود بخود ہی بن گئے اور خود بخود ہی چلتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو یہ تو ایسے لوگ ہیں لیکن جو اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ استغفار. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ اللہ کو تو مان لیتے ہیں لیکن اس کے رسولوں کو نہیں مانتے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق خالق کے بغیر عقلاً ناممکن ہے، لیکن اس لیے مانتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے چلو خالق ہے، اس نے کائنات بنا دی، لیکن رسولوں کا انکار کر دیتے ہیں. اب رسولوں کا جو انکار ہے نا، اس کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ رسول کی رسالت کو نہیں مانتے، ایسے بھی لوگ دنیا میں آپ کو پتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے. اور دوسرا انکار کیا ہوتا ہے کہ رسول کی بات کو نہیں مانتے، حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں بھی کس میں آتی ہیں؟ یکفرون رسول ہی میں آتی ہیں. رسالت کا انکار کر دینا رسول کی، یا رسول کی بات کو ماننے سے انکار کر دینا. تیسرا گروہ کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ تیسرا گروہ جو ہے انکاریوں کا، وہ یہ ہے کہ سوری وَيُرِيدُونَ، وہ یہ چاہتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں. کیسے تفریق کر دیں؟ کہ کسی کو مان لیں اور کسی کا انکار کر دیں. ٹھیک ہے، اَنُّؤْمِنَ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. تو یہ اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق کرنا ہے نا. کس طرح سے؟ دیکھیں سارے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے پیامبر ہیں، تو اس لحاظ سے ہر کسی پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ نے اس کو بھیجا ہے. اب اگر انسان کسی رسول کو مانتا ہے، کسی نبی کو مانتا ہے، کسی کا انکار کر دیتا ہے، تو یہ تفریق ہو گئی نا اللہ اور رسولوں کے درمیان. کہ آپ کسی کو تو مان لیں کہ اللہ کا رسول ہے اور کسی کو ماننا ہے کہ وہ اللہ کا رسول نہیں ہے. کسی پر ایمان لیا اور کسی کا انکار کر دیا. اس کی بڑی مثال تو آپ کے سامنے ہے نا، جیسے یہود نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا اور بھی بعض انبیاء کو مانا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا. اور نصارہ نے بھی کیا کیا؟ باقی پیغمبروں پر ایمان لائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. حالانکہ ان دونوں کی کتابوں میں نشانیاں موجود تھیں، بشارت موجود تھی، نام موجود تھا، ان کے انبیاء سے عہد لیا گیا تھا، آپ پڑھ چکے ہیں کہ تمہارے بعد جو آخری نبی آئیں گے ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے. انبیاء کے ذریعے امت سے بھی لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں سے کوئی بھی بات نہیں مانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں نہ وہ صحیح طور پر اللہ پر ہی ایمان لائے. اب دیکھیں یہ جو بات کی جا رہی ہے نا، اصل میں اہل کتاب کے حوالے سے کی جا رہی ہے نا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ. تو اب ان دونوں نے کیا کیا کہ اللہ پر ایمان لائے بھی تو کیا کیا؟ رسولوں کا انکار کر دیا اور تفریق بھی کر دی، کسی کو مانا کسی کو نہیں مانا. اور اس طرح سے آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو کہا کہ ان کی کتابوں میں بھی بشارتیں موجود تھیں، نام موجود تھا، انبیاء سے عہد لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ہر چیز کو ٹکرا دیا. تو اس طرح سے انہوں نے نہ ہی اپنی کتاب پر صحیح ایمان لائے، نہ اپنے نبی پر لائے، اور نہ ہی اپنے عہدوں کی پاسداری کی انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے کہ انہوں نے کیا کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعض پر ہم ایمان لائیں گے انبیاء کے حوالے سے اور بعض پر نہیں لائیں گے. تو وہ یریدون، وہ یہ چاہتے ہیں ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ نکالیں. کس کے درمیان کا؟ ایمان لانے اور نہ لانے کے درمیان کا، ایمان لانے اور انکار کرنے کے درمیان کا کوئی راستہ نکالیں، کفر اور ایمان کے درمیان کا کوئی راستہ نکالیں، کسی پر ایمان لیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں. تو اللہ کے ہاں تو ایسا کوئی راستہ بھی قابل قبول نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی کچھ چیز مانی جائے اور کوئی چیز نہ مانی جائے. اور اللہ کے نزدیک ایک بھی اس کے نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے، کیونکہ نبوت کے لحاظ سے، رسالت کے لحاظ سے سب برابر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، عزت اور توقیر کے لحاظ سے سب برابر ہیں، اللہ کے پیامبر ہیں، اور سب پر ایمان لانا ضروری ہے. اور یہ مضمون تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، سورہ البقرہ آیت نمبر 285 میں آیا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا
आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहिम मिन रब्बिही वल मोमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिही। ईमान ले आए रसूल भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मोमिनीन भी उसके ऊपर भी जो उन पर नाजिल किया, और सब के सब ईमान ले आए अल्लाह पर, उसके मलाइका पर, उसके किताबों पर, उसके सारे रसूलों पर, और फर्क नहीं करते किसी एक के भी दरमियान। तो ये है मुकम्मल ईमान। तो जो ये कर रहा है कि कुछ पर ईमान ला रहा है कुछ पर नहीं ईमान ला रहा है, तो उसके लिए आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उलाई का, जिन्होंने दरमियान का रास्ता निकाल लिया कि कुछ पर ईमान ले आओ और कुछ पर ईमान ना ले आओ। तो अल्लाह ताला कहते हैं उलाई का हुमुल काफिरून हक्का, यही तो वो लोग हैं जो काफिर है पक्के, हक्का, पक्के सच्चे काफिर है, क्योंकि एक का इनकार सबका इनकार है। और बीच का रास्ता तो कोई होता नहीं ना। अल्लाह का हुक्म है उसको पूरा मानना होता है। अंबिया सारे हैं, अल्लाह ताला के नबूवत के लिहाज से सबकी इज्जत और तौकीर करनी है। तो अल्लाह ताला तीनों के तीनों जो ग्रोह है ना, तीनों को कह रहे हैं कि ये सब के सब ग्रोह यकीनी तौर पर पक्के काफिर हैं। पहले दो भी, अगर अल्लाह का इनकार कोई करता है, अल्लाह का इनकार नहीं करता लेकिन रसूलों का इनकार करता है, या तीसरे जो तफरीक करते हैं बैन अल्लाही और रसूली, और कहते हैं कि हम बास पर ईमान लाएंगे और बास पर नहीं लाएंगे, तो बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। तो तीनों के तीनों को कहा है उलाई को हुमुल काफिरून हक्का। क्यों? क्योंकि देखिए उनका ईमान शरई नहीं है ना, जो मतलूब ईमान है वो नहीं है, बल्कि तासुब ही है। तासुब किया ना, बाज अंबिया पर ईमान लाए, बास पे तासुब में इल्जामात तक लगा दिए। अभी आगे ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, तमहीद है ये सारी। तो ऐसे काफिरों के लिए वह आतत न लिल काफिरीना अजाबम मुहीना, तैयार करके रखा हुआ अल्लाह ताला ने ऐसे काफिरों के लिए अजाबम मुहीना, रुस्वा कुन, रुस्वा करने वाला अजाब। मुहीना इस्म फाइल है, हाउन से, हाँ, तौहीन आमेज अजाब तैयार किया हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिन अंबिया पर ईमान नहीं लाए उनकी भी तो तौहीन की ना उन्होंने। जिन अंबिया पर ईमान नहीं लाए, यहूद हो या नसारा हो, तो उन्होंने अंबिया की तौहीन की, तो इसलिए उनके लिए अजाब भी कैसा तैयार है? तौहीन, रुस्वा कर देने वाला। अब इस आयत में एक चीज हमारे लिए भी बहुत गौर तलब है। अल्लाह ताला ने ये उनका तर्ज अमल बताया, क्या वो चाहते ये हैं यत्तखिजु बैन ज़ालिका सबीला, दरमियानी रास्ता निकालना चाहते हैं, हाँ, ईमान और कुफ्र के दरमियान। अगर आप देखें और गौर करें तो आज का मुसलमान भी तो यही चाहता है ना, बैन ज़ालिका सबीला निकालना चाहता है, कोई एनलाइटेड इस्लाम पेश करना चाहता है। एनलाइटेड इस्लाम बहुत पसंद किया जाता है ऐसे लोगों को जो एनलाइटेड इस्लाम पेश करते हैं। हाँ, नहीं आज के जमाने में ये नहीं है, अगर आप ये भी कर लेते हैं तो बहुत है। तो ऐसा कोई बात कर रहा हो तो उसको बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं कि देखो सख्ती नहीं है दीन के अंदर। हाँ, तो ये क्या है? ये आज का मुसलमान भी ये चाहता है यत्तखिज़ु बैन ज़ालिका सबीला, कि किसी अहकामात के ऊपर अमल कर लो जो आसान आसान लगते हैं, जो मुश्किल लगते हैं उनको छोड़ दो, ये कह के कि आजकल के जमाने में हो नहीं सकता। तो बीच का रास्ता हो गया ना, यत्तखिज़ु बैन ज़ालिका सबीला, मानने और ना मानने के दरमियान का रास्ता। बात समझ में आ रही है ना? कुछ को मान लो कुछ को छोड़ दो, तो ये बैन ज़ालिका सबीला है ना, कि कोई बात नहीं, ये आसान आसान चीजें इनको मान लेते हैं, जो मुश्किल है नस और बारी है उसको छोड़ देते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए इतनी सख्त वईद दी जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए भी अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए लोगों जो ईमान लाए हो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो, पूरे के पूरे दाखिल हो। आप सिबगतुल्लाह पढ़ चुके हैं, अल्लाह का रंग। अब रंग अगर किसी चीज पर चढ़ाया जाता है, किसी कपड़े पे आप चढ़ाते हैं, अगर अच्छे तरीके से आप ना चढ़ाएं, आधे कपड़े पे चढ़ा लें आधे पे ना चढ़ाएं, तो वो कपड़ा क्या बनेगा? डबका डब्बा, कहीं हल्का कहीं गहरा, अजीब ही। तो उसको तो इस्तेमाल करने का भी दिल नहीं चाहेगा। तो इस्लाम का भी रंग अगर कोई पूरे का पूरा नहीं चढ़ाता, यत्तखिज़ु बैन ज़ालिका सबीला निकालता है, इस पे अमल कर लो, उसको छोड़ दो, उसको इग्नोर कर दो, वो हुक्म को छोड़ दो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, दरमियानी रास्ता इख्तियार करो। हाँ बस ठीक है, इतने पे तो अमल करते हैं ना, नमाज तो पढ़ते हैं ना, अगर नहीं कुछ पर्दा करते तो खैर है, नमाज तो पढ़ते हैं, अगर दूसरे गैर शरई काम कर रहे हैं तो खैर है, तो खैर तो नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं है यत्तखिज़ु बैन ज़ालिका सबीला। हुक्म है कुरान में उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे का पूरा दाखिल होना है। देखे बात यह होती है कि जो दरमियानी रास्ता होता है ना, कि आप दरमियान का रास्ता निकाल लें, यानी किसी चीज का इनकार कर दें, किसी चीज का इकरार कर लें, उसको क्यों इतना कंडम कर रहे हैं अल्लाह ताला?
کیونکہ دیکھیں کچھ ماننے اور کچھ کے انکار کا جو راستہ ہے نا وہ انسان کو مکمل انکار کی طرف لے جا سکتا ہے. لے جا سکتا ہے کہ نہیں لے جا سکتا؟ کیونکہ انسان کو انکار کرنے کی عادت بنتی جاتی ہے کہ ایک اللہ کے حکم کا انکار کیا، اچھا کچھ نہیں ہوا کوئی بات نہیں، پھر وہ عادی ہو جاتا ہے. پھر وہ جو بین ذالی کا راستہ ہے نا وہ ہوتے ہوتے وہ پورے انکار کی طرف چلا جاتا ہے. اور اس کے برعکس اگر آپ یہ کوشش کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، تو پھر آپ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو ہی جاتے ہیں، اور کم از کم کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کوشش ہی تو دیکھی جائے گی. تو پھر یہ بھی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، ہمارے لحاظ سے دوسری بات اس میں کیا ہے کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن ہی کافی ہے، قرآن پر عمل کر لیں، قرآن کو مان لیا، سنت کو چھوڑ دیا، سنت کو لائٹ لے لیا. تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ آپ سورہ آل عمران میں کیا پڑھا ہے آپ نے؟ بہت زبردست آپ نے آیت پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا تھا، آپ لوگوں کو بتا دیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اس کا ثبوت کیسے دو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا بس یہ ایک صورت ہے تو اس کے تم اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت دے سکتے ہو، فاتبعونی کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے. اور اگر تم یہ کر لو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. پڑھا تھا نا سورہ آل عمران میں آپ نے. تو اب اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، سنت کو چھوڑ دیں، تو سوچ لیں کہاں سے اللہ کی محبت ہے. یہ بین ذالک کا جو سبیلا ہم نکالتے ہیں کہ کہاں سے اللہ کی محبت ملے گی اور پھر کہاں سے گناہ بخشے جائیں گے. طریقہ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ قابل قبول ہے. بہرحال آگے جو ہے برس قسم کے لوگوں کا ذکر ہے کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، سچا ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا اور نہیں وہ تفریق کرتے، بین احد منہم درمیان کسی ایک کے ان میں سے. کن میں سے؟ رسولوں میں سے. رسول ہی کے ساتھ ہے لفظ کہ وہ لوگ جو سب اللہ پر ایمان لائے پکا، رسولوں پر، اور رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، سب کو رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں. تو اولئک یہی وہ لوگ ہیں، سوف ان قریب، یؤتیہم دے گا ان کو کون؟ اللہ تعالیٰ، اجورہم اجر ان کے، اجور اجر کی جمع ہے، اور اجر کہتے ہیں طے شدہ بدلہ. ٹھیک ہے. وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا ہے اور رحیم ہے. تو برعکس قسم کے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ایمان لے آتے ہیں پوری ایمانیات کے اوپر، اللہ کے اوپر، اس کے رسولوں کے اوپر، تمام رسولوں پر، رسول اور نبی جتنے بھی آئے ہیں ان کے سب کے اوپر رسول اور نبوت کے منصب کے لحاظ سے ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے درمیان فرق نہیں کرتے. کس لحاظ سے فرق نہیں کرتے؟ ایمان کے لحاظ سے کہ سب اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں. عزت اور تکریم میں فرق نہیں کرتے. فضیلت تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بعض جو رسول ہیں وہ دوسرے سے فضیلت رکھتے ہیں، اور یہ مضمون آپ تیسرے پارے کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو فضیلت اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، ہم نے فضیلت نہیں دی ہے، فضیلت اللہ نے دی ہے، ہم خود سے تھوڑی دے سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس بن متا کو سے مجھے بہتر نہ سمجھو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے، وہ افضل الرسل ہیں، تو فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے عزت اور تکریم میں یعنی ایمان لانے کے لحاظ سے سب کو برابر سمجھنا ہے. تو بنیادی طور پر اس آیت میں تو والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم میں امت محمدیہ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جو سب پر ایمان رکھتی ہے، سب کو نبی سمجھتی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو پورا پورا اجر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور رحیم ہے. ایسے لوگوں کے لیے پھر بخششوں اور رحمتوں کی بارش بھی ہوگی. یسألوکا سوال کرتے ہیں آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اہل الکتاب، اہل کتاب. اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ یہود و نصارہ کو. لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پر خاص طور پر یہود کا ذکر ہے جو مدینہ میں بہت زیادہ تھے. یہاں جو ذکر شروع ہو رہا ہے نا وہ خاص طور پر یہود مدینہ کا ہو رہا ہے. مدنی سورت پڑھ رہے ہیں، بیک گراؤنڈ یاد رکھیے، مدنی سورہ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر یہود بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے.
تو یسألو کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، اہل الکتاب یہود آپ سے سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا سوال کرتے ہیں؟ ان تنزلہ، کہ تو اتار لائے، علیہم ان کے اوپر، ان کے پاس، کتابن ایک کتاب، من السمائی آسمان سے۔ تو کیا سوال کیا تھا؟ ایک روایت میں آتا ہے، یہاں پر اب آپ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ یہود کی نافرمانیوں کو بیان کریں گے، کیونکہ یہود جو ہے نا، یہود مدینہ نہ خود ایمان لا رہے تھے اور نہ لوگوں کو ایمان لانے دے رہے تھے۔ تو ان کی ایک نافرمانی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کعب بن اشرف جو یہود کا سردار تھے، یہود عالم بھی تھے، انہوں نے اور دوسرے یہود نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ پہلے تورات کی طرح کی پوری یکبارگی لکھی ہوئی کتاب آسمان سے لے کر آئیں۔ تورات آپ کو پتہ ہے نا، تختیوں پر لکھی ہوئی ملی تھی پوری کی پوری۔ یا آپ کیا کریں کہ اللہ کی طرف سے کوئی تحریر لکھوا کر لائیں، ہمیں دکھائیں جو تصدیق شدہ ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سوال کیا تھا انہوں نے۔ دونوں سوالوں کے بارے میں آتا ہے، یسألک اہل الکتاب ان تنزلہ، کہ تو اتار لائے، نازل کر لائے اہتمام کے ساتھ، ان کے پاس ایک کتابن، یا تو کتاب جو ہے پوری اللہ کی کتاب ایک یکبارگی لے کر آئیں جو تورات کی طرح لکھی ہوئی ہو، یا کتابن کوئی لکھی ہوئی تحریر لکھ کر آئیں اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ مطالبہ انہوں نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مطالبے پر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں کو چھوڑ دیں، ان کی تو عادت ہے غلط سوال کرنے کی، ان یہود کی، یہ تو ہمیشہ ہی غلط سوال کرتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی کتاب دی گئی تھی تو یہ کون سا اس کے اوپر یکبارگی تھی؟ وہ تو یکبارگی لکھی ہوئی ملی تھی نا ان کے مطالبے کے متعلق، تو یہ کون سا فوراً ایمان لے آئے تھے؟ انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر دیا تھا۔ ہاں، فقط سألو، تو تحقیق انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ سے، اکبر، اس سے بھی زیادہ بڑا، بہت زیادہ بڑا، اسم تفضیل ہے، من ذالک، اس سے۔ آپ سے تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ آپ لکھی ہوئی کتاب لے کر آئیں، یکبارگی تو ہم ایمان لے آئیں گے، تورات تو لکھی ہوئی ملی تھی یکبارگی، تو کون سا ایمان لے آئے تھے؟ اس وقت بھی انہوں نے فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ وہ کیا سوال تھا؟ انہوں نے کہا تھا فقالو، تو انہوں نے کہا تھا ارینا، دکھاؤ ہم کو، اللہ کو جارتن، سامنے سے، کھلم کھلا، اللہ کو سامنے سے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے۔ فاخذتہم الصاعقہ، تو پکڑ لیا تھا ان کو صاعقہ، بجلی کی کڑک نے، بظلمہم، بوجہ ان کے ظلم کے۔ صاعقہ جو ہے نا، دیکھیں بجلی کی 3 اقسام قرآن میں بیان ہوئی ہیں، تینوں آپ سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ ایک ہوتی ہے برق، برق کہتے ہیں صرف چمکنے اور آنکھوں کو خیرہ کرنے والی بجلی۔ ایک ہوتی رات جو کڑکنے اور چمکنے والی ہوتی، گرجتی بھی ہے۔ اور ایک ہوتی برق جو صاعقہ، جو گر کر بھسم کر دینے والی بجلی ہوتی ہے، گر کر بھسم کر دیتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ان کا پول کھول رہے ہیں کہ یہ آپ سے جو کہہ رہے ہیں لکھی ہوئی کتاب لے آؤ، تو تورات تو ان کو لکھی ہوئی دی تھی، تو کیا انہوں نے مان لیا تھا فوراً؟ انہوں نے تو اس سے بھی بڑا مطالبہ کر دیا تھا موسیٰ سے کہ ہم اللہ کو جب ایمان لائیں گے تمہارے پر کتاب کے اوپر، جب اللہ کو سامنے سے دیکھ لیں گے۔ اور یہ بھی جو ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 55 اور 56 میں آپ نے پڑھا تھا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَارَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، کہ تم نے کہا تھا یا موسیٰ ہم اللہ کو سامنے سے دیکھیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کے مجبوراً 70 لوگوں کو گئے تھے کوہ طور کے اوپر، یہ آپ نے پڑھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی ایک تجلی دکھائی تھی جس کو دیکھ کر سب مر گئے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو زندہ ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، آپ پڑھ چکے ہیں کہ یا اللہ یہ تو نے ان جاہلوں کو ان کی ایک غلط بات کی وجہ سے انہوں نے جو غلط کہا مار دیا ہے، تو اب تو لوگ مجھ پر الزام دھر دیں گے کہ یہ لے کر گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا تھا۔ تو یہ سارا کچھ ہوا تھا، لیکن ان کا مطالبہ تو بہت ہی غلط مطالبہ تھا نا۔ مر کیوں گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا فاخذتہم الصاعقہ، تو اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں نا، بظلمہم، ظلم کیا تھا انہوں نے، بوجہ اپنے ظلم کے۔ ظلم کیا تھا ان کا؟ ان کے اوپر بجلی کیوں گری؟ کیونکہ دیکھیں ظلم یہ تھا کہ ان کو محبت میں نہیں تھا مطالبہ کہ اللہ کو دیکھیں گے۔ مطالبہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا، لیکن وہ محبت تھی۔ انہوں نے تو سرکشی میں اور حد درجہ کی حد درمی میں اور تکبر میں کہا تھا کہ جب تک ہم اللہ کو سامنے سے نہیں دیکھیں گے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ بات تھی۔
بظلمہم، وہ مر گئے تھے. تو ان کا یہ مطالبہ بھی اللہ تعالیٰ فرمانے ایمان لانے کے لیے نہیں تھا، صرف حجت. ان کا یہ مطالبہ بھی جو آپ سے وہ کر رہے ہیں نا کہ تم ذرا لکھی ہوئی کتاب لے آؤ، تو یہ بھی کوئی ایمان لانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی صرف حجت بازی، ضد اور ہٹ درمی ہے. اگر لکھی ہوئی کتاب بھی آپ کو دے دی گئی یا 12ویں کی دکان دی گئی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کیا تھا. تو یہود کی سرکشی اور نافرمانیوں کا ذکر ہے، تاکہ یہ کون سے، یہ سب کچھ کس نے کیا تھا؟ جو ابھی مدینہ میں یہود موجود ہیں ان کے بزرگوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل نے. تو اب یہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں نا کہ آپ لکھی ہوئی کتاب لائیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے جو ان کے بزرگوں نے غلط کام کیے تھے اور جن کو فخریہ بیان کرتے تھے، وہ ان کو یاد دلا رہے ہیں تاکہ یہ نافرمانی سے باز آ جائیں. وہ پھر سبھی کو بتایا جا رہا ہے کہ اس قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ نافرمانی اور حق درمی اور تکبر کی بنیاد ہوتی ہیں. تو بہرحال عبرت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا کیا انہوں نے نافرمانی کی تھی جو ابھی بھی کر رہے ہیں. ثم پھر اتخذوا، انہوں نے بنا لیا العجل، بچڑے کو. کیا بنا لیا؟ معبود. آپ کو پتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بچڑے کو معبود بنانے کی ذکر کرتے ہیں تو کہتے بھی نہیں کہ معبود بنا لیا، اتنا برا لگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو. ثم اتخذوا العجل کے اوپر بات چھوڑ دی جاتی ہے کہ بس پھر انہوں نے بنا لیا بچڑے کو. من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد بھی بچڑے کو معبود بنا لیا کہ ان کے پاس جاءتهم البینات، روشن نشانیاں آ چکی تھیں. یہ ہے تمہارا حال یہود. دیکھیں روشن نشانیاں کون سی آ چکی تھیں؟ بینات، معجزات کو کہتے ہیں نا. موسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزات دیے گئے تھے نا، ید بیضا، عصا ان کا، جادوگروں کے اوپر ان کی کامیابی، جادوگروں کا ایمان لانا اور سجدے میں گر جانا، دریا کا پھٹ کر وہ راستہ دے دینا بنی اسرائیل کو اور دوبارہ مل کے فرعون کو غرق کر دینا. یہ سب کیا تھا؟ روشن بینات تھی نا ساری. لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ صرف 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے، تورات لینے کے لیے پیچھے سامری نے ان کو بھڑکایا، بہکایا اور ایک وہ سونے کا بچڑا بنا دیا اور یہ اس کی پرستش کرنے میں لگ لیا صرف 40 دن کے اندر اندر. اس سے پہلے بھی کہا تھا انہوں نے بنی اسرائیل نے، جب یہ بحر قلزم پار کر کے جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک قوم کو دیکھا تھا جو کوئی پوجا کر رہی تھی کسی بت کی. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں بھی ایسا الہ بنا دو تاکہ ہم بھی عبادت کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تم عجیب ہی جاہلوں والی باتیں کرتے ہو کہ رب العالمین کو چھوڑ کے کہتے ہو کہ یہ الہ بنا دو. اصل میں انہوں نے فرعون کی قوم میں بہت عرصہ جو ہے گوسالہ پرستی کو دیکھا تھا، گائے کو، تو اس نکلتی نہیں تھی ان کے اندر سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو تمہارا حال ہے، پہلے بھی تم نے یہ کچھ کیا ہے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، روشن نشانیاں اتنی کھلم کھلا دیکھنے کے بعد بھی تم نے جو بچڑے کو معبود بنا لیا صرف 40 دن کے اندر اندر. اور ہم نے کیا کیا؟ فعفونا عن ذلک، یہ اللہ کی بڑائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بھی معاف کر دیا. اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ آیت نمبر 54 البقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ معافی مانگو، توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، پھر ان کو معافی مل گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں ابھی بھی جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں نا کہ یک بار کی کتاب اتار کے لاؤ یا لکھوا کے لاؤ، یہ صرف ایمان نہ لانے کی باتیں ہیں. اگر آپ کو لے بھی آئیں گے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے ہر دھرم لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، یہ پھر بھی اور کچھ اس قسم کی باتیں کرتے رہیں گے کہ یہ کرو اور وہ کرو. تو کیونکہ ان کا تو طرز عمل ہی یہی ہے، ان کا تو طریقہ ہی یہی ہے، ان کی سرشت میں یہی ہے. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور موسیٰ کو تو ہم نے دلیل اور حجت دی تھی سری، کھلم کھلا. سلطان جو ہے نا اس کے 2-3 معنی ہوتے ہیں، غلبہ اور دلیل اور طاقت بھی کہتے ہیں، یہ سب چیزیں سلطان کہلاتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا غلبہ دیا تھا، ان کو کھلم کھلی دلیل تھی ان کی رسالت کی کہ بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی نظروں سے دیکھی تھیں. موسیٰ کو سلطان مبین دی تھی نا، دریا کو پھٹنا دیکھا تھا، پھر ملنا دیکھا تھا اور بہت سارے ان کے معجزات دیکھے تھے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت تھی نا اس میں بھی بہت روب داب تھا. سلطانہ مبینہ ان کی یہ بھی تھی کہ ان کے جو غلبہ تھا ان کے اوپر ایسے سرکش لوگوں کے اوپر، ورنہ کوئی عام انسان ہوتا اتنے سرکش لوگ اتنا تنگ کر رہے ہیں، اتنی حجتیں، اتنے سوالات، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، تو ایسے سرکش لوگوں کے اوپر کے سامنے سٹینڈ کرنا موسیٰ علیہ السلام جیسے آدمی کا ہی کام تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر ان کی شخصیت میں روب داب بھی دیا تھا، تب جا کے انہوں نے سٹینڈ کیا تھا ایسی قوم کے سامنے.
اسی لیے آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے نا قرآن کے تقریباً 28 پاروں میں تو ذکر ہے، صرف 2 میں نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت ہی زبردست پیغمبر تھے اور اولو العزم پیغمبر تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے واقعہ سنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمت دیتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے بھی تو یہ سب کچھ کیا تھا اور ہمیں بھی دیتے ہیں. تو مزید ذکر ہے بنی اسرائیل کا، یہود کا، کہ انہوں نے کیا کیا کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَرَفَعْنَا، اور اٹھایا تھا ہم نے، بلند کیا تھا، فوقہم، ان کے اوپر. اس کے اوپر؟ یہ یہود کے اوپر، طور پہاڑ کو، بِمِیثَاقِہِم، ان سے میثاق لینے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ کب ہوا تھا یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید نافرمانی کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو ابھی تو یہ لکھی ہوئی کتاب کو کہہ رہے ہیں کہ تم لکھی ہوئی کتاب لے کر آؤ تو ایمان لے آئیں گے. تو تورات تو ان کو لکھی ہوئی دی گئی تھی، لیکن کون سی انہوں نے مان لی؟ اس کے بھی یہ نافرمانیاں کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے. اور فائنلی پھر ہم نے کوہ طور کو لٹرلی اٹھا کے ان کے سروں پر معلق کیا تھا. اور یہ بھی آپ سورہ البقرہ 63 میں پڑھ چکے ہیں کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پہلے بھی نہیں مانتے تھے، وہ تو لکھی ہوئی کتاب تھی، نہیں مانا اور دوسرے مطالبات کیے اور تورات پہ عمل ہی نہیں کرتے تھے، لکھی ہوئی ملی تھی. تو ان سرکش لوگوں کو عمل کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لٹرلی پورے پہاڑ کو، طور کو اٹھا کر ان کے سر پر معلق کیا تھا. یہ سر پر تھا کہ بس اب گرا اور گرا. تب ان سے وعدہ لیا گیا تھا بِمِیثَاقِہِم کہ خُذُوا مَا آتَیْنَاکُم، کہ مضبوطی سے پکڑو اس کو، عمل کرو اس کے اوپر. تب انہوں نے کہیں جا کے وعدہ کیا تھا جب طور سر پہ معلق تھا. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے وعدہ خلافیاں کی، ایک کے بعد ایک وعدہ خلافیاں کی. اور کیا کیا تھا انہوں نے؟ وَقُلْنَا، اور کہا تھا ہم نے، لہم، ان کے لیے، یہود کے لیے، کہ ادخلوا، داخل ہو جاؤ، البابا، دروازے میں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے. سجدن جو ہے نا ساجد کی جمع ہے، سجدہ کرنے والے. یہ کب کا ذکر ہے؟ یہ کب کا ذکر ہے؟ اب تھوڑا سا ریکال کر لیں ان کا اگر بیک گراؤنڈ بنی اسرائیل کا، یہود کا، کہ بنیادی طور پر ہوا کیا تھا. یوسف علیہ السلام مصر میں جا کے، آپ کو پتہ ہے، بسے تھے، وہاں کے وزیر بنے تھے. تو انہوں نے اپنے پیرنٹس کو، یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کو فائنلی مصر میں بلا لیا تھا، سب وہیں رہ گئے تھے. پھر ان کی نسل وہاں چلتی رہی مصر کے اندر ہی. پھر یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور کرتے کرتے فرعون کی حکومت آ گئی تھی. اور فرعون نے بنی اسرائیل کو نا غلام بنا لیا اور ان سے بیگار لیتا تھا، بہت ظلم کرتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، فرعون کے گھر میں ہی پلے بڑے تھے. اور پھر وہ آپ آگے پڑھیں گے سورہ طٰہٰ میں کہ ان سے غلطی سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، تو ڈر کے مدین کی طرف چلے گئے تھے چھوڑ کے پھر مصر کو. تو مدین میں کوئی 10 سال رہے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت دی اور پھر واپس بھیجا تھا ان کو مصر میں کہ جا کے بنی اسرائیل کو چھڑائے اس کے قید سے، رسالت دے کے بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ سب ہوا تھا. اور پھر انہوں نے چھڑا لیا تھا، یا آپ نے پڑھا کہ وہ لے کر نکلے، بحر کلثوم کو پار کیا، وہ پھٹ گیا تھا، پھر اور غرق ہو گیا. اور کلثوم پار کرنے کے بعد ان کو حکم ہوا تھا کہ جا کے فلسطین جو پہلا ان کا ملک تھا اس کو فتح کریں، جہاد کریں. تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا بنی اسرائیل. انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کے قتال کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں اور وہاں پر قوم جبارین ہے تو ہم تو اس سے نہیں لڑ سکتے. تو ان کو کیا کیا تھا بطور سزا؟ اللہ تعالیٰ نے وادی تیہ میں جو ریگستان تھا اس میں 40 سال تک رکھا تھا. اور بطور سزا کیا رکھا تھا؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کے اوپر کرم کیا. پیچھے آپ نے پڑھا سورہ البقرہ میں، بادلوں کا سایہ اور من و سلوا کا اترنا اور بہت کچھ. تو بہرحال 40 سال میں ان کی پرانی نسل جو ڈری ہوئی تھی فرعون سے وہ ختم ہو گئی، نئے لوگ پیدا ہوئے جو جفا کش تھے، ان کی اچھی ٹریننگ تھی. تو ان کے ساتھ پھر یوشع بن نون جو تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد نبی بنے تھے، ان کی سرکردگی میں ان کو کہا گیا تھا کہ فلسطین کے شہر اریحا کو فتح کرو. ٹھیک ہے، جس کا اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں، وَقُلْ لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. اور حکم یہ تھا کہ جب تم فتح کر لو گے تو شہر میں اکڑتے اتراتے ہوئے داخل نہ ہونا. ٹھیک ہے، جھکے ہوئے اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، عاجزی انکساری کے ساتھ داخل ہونا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کے طور پر مکہ میں داخل ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹ کے کجاوے سے بالکل جڑا ہوا تھا، اتنا جھکے ہوئے تھے. تو ان کو یہ حکم تھا کہ جب شہر فتح کر لو گے تو ادخلوا بابا سجدا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، انکساری کے ساتھ داخل ہونا، سرکشی کے ساتھ فساد پھیلاتے ہوئے داخل نہ ہونا. اور آپ نے پیچھے یہ بھی پڑھا تھا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا. حتتن کے معنی ہوتے بخش دے اللہ ہمیں.
تو حکم یہ تھا کہ ظاہری اور مانوی طور پر عاجزی سے داخل ہونا، لیکن انہوں نے بالکل الٹا کام کیا تھا. وہی اللہ تعالیٰ یہاں مینشن کرنا ہے کہ کہا تو تم کو کچھ تھا، تم نے کیا کیا تھا کہ تم اکڑتے سرینوں کے بل داخل ہوئے تھے، اور ہتتن کو بھی بدل کے ہندتن کر دیا تھا، گندم گندم کہتے ہوئے داخل ہوئے تھے. یعنی ایک عجیب ہی، جو آپ سمجھ لیں کہ وہ جو ذہنیت ہوتی ہے نا، اس کی دنیاوی ذہنیت جو ہوتی ہے، مادہ پرستوں کی ذہنیت، اس کے گندم گندم کہتے ہوئے داخل ہوئے تھے. اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہوئے داخل ہوئے تھے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. تو ان کی ساری نافرمانیاں گنائی جا رہی ہیں کہ شاید ابھی بھی یہ سبق حاصل کریں اور مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان لانے کے لیے ہیل اور حجتیں نہ کریں. کہ دیکھو تم نے یہ بھی کیا تھا، اب باز آ جاؤ. پھر ایک اور کام بھی کیا تھا، وَقُلْنَا لَهُمْ، اور کہا تھا ہم نے ان کو، لا تعدو، نہ تم زیادتی کرو، فی السبت، سبت کے بارے میں. تعدو کا لفظ جو ہے نا، اس کا روٹ ادو ہے، عین دال واو، دشمن کو کہتے ہیں. لیکن تعدو کا لفظ عدوان سے ہے، ضابطی میں پہل کرنا. تو ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلانا ہے کہ تم سے کہا گیا تھا کہ سبت کے دن میں زیادتی نہ کرنا. سبت کا دن ہفتے کے دن کو کہتے تھے، سیٹرڈے، جو یہود کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا دن تھا، جیسے ہمارا جمعہ ہوتا ہے. تو ان کے لیے یہ اصل میں ایک واقعہ ہے جو آپ سورہ الاعراف میں پڑھیں گے. یہ ایک بستی تھی، ایلا کی بستی، جو سمندر کے کنارے تھی. یہود وہاں رہتے تھے اور ان کو حکم وہی تھا کہ آپ جو ہے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے. ان کا سارا کاروبار مچھلی کے شکار پر تھا. تو ہفتے کے دن ان کو منع کیا گیا تھا، سبت کے دن، کہ آپ شکار نہیں کریں گے، صرف عبادت کریں گے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہیلا سازی کی اللہ کے ساتھ کہ یہ جمعے کے دن جال ڈال دیتے تھے، مچھلیاں پھنس جاتی تھی، نکالتے اتوار کے دن تھے، ہفتے کے دن نہیں نکالتے تھے. یہ ہیلا سازی کی. تو ان کو بطور سزا پھر بندر بنا دیا گیا تھا، کونو قردۃ خاسئین. تو اللہ تعالیٰ وہ بھی یاد دلا رہے ہیں کہ تم کو جو جو کہا گیا تم نے اس کے خلاف کیا. وہ اخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور لیا تھا ہم نے ان سے ایک پختہ اور پکا عہد. میثاق پختہ عہد کو کہتے ہیں. اور غلظہ جو ہے نا، اس کے معنی وہ نہیں ہوتے جو اردو میں ہوتے ہیں. عربی میں غلظہ کے معنی ہوتے ہیں موٹا ہونا، سخت ہونا، گاڑا ہونا. تو بہت ہی پختہ اور پکا عہد لیا گیا تھا ان سے، ان سبھی باتوں پر لیا گیا تھا. لیکن انہوں نے ہر عہد کی عہد شکنی کی، سارے احکامات کی خلاف ورزی کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری نافرمانیاں ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ شاید یہ جو موجودہ یہود ہیں مدینہ کے اندر، یہ اب سدھر جائیں، بجائے اپنے آبا کے وہ غلط کاموں پر فخر کرنے کے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. تو فبما نقضہم، تو بس بوجہ ان کے عہدوں کو توڑنے کے. نقضہ کے مطلب ہوتے ہیں عہد توڑنا. تو بوجہ ان کے عہدوں کو توڑنے کے، فبما نقضہم میثاقہم وکفرہم بآیات اللہ، اور ان کے انکار کرنے کے اللہ کی آیات کے، اللہ کے احکامات کے. وقتلہم الانبیاء، اور ان کے قتل کرنے کے انبیاء کو بغیر حق، نہ حق. وقولہم، اور ان کے کہنے کے. یہ ان کون ہے؟ سارے یہود. وقولہم، اور ان کے کہنے کے. کیا کہنے کے؟ قلوبنا، دل ہمارے غلف غلاف میں ہیں. بل طبع اللہ، بلکہ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے اوپر، بکفرہم، بوجہ ان کے کفر کے. فلا یؤمنون الا قلیلا، تو نہیں ایمان لائیں گے مگر بہت تھوڑا. اب اللہ تعالیٰ ان کی فائنلی جو ہے 4 باتوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کی اس بات کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے نافرمانی پر نافرمانی کی، اس کی وجہ سے ان کے دل پہ مہر لگ گئی ہے، اور یہ مزید بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو فبما نقضہم میثاقہم، بوجہ ان کے عہدوں کو توڑنے کے اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے کے. وکفرہم بآیات اللہ. اب اللہ کی آیات کا انکار، ایک تو آیات کون سی ہوتی ہیں؟ احکامات ہوتے ہیں. دوسرا آیات نشانیوں کو بھی کہتے ہیں نا، معجزات. تو انہوں نے دونوں کا انکار کیا. ٹھیک ہے، احکامات کا بھی انکار کیا اور اللہ کے نبی کے معجزات کا بھی انکار کیا. اور کیا ہے تیسرا ان کا فرد جرم؟ وہ قتلہم الانبیاء بغیر حق. تو بنی اسرائیل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، انہوں نے 300 سے زیادہ انبیاء کو ناحق قتل کیا تھا، بجائے ایمان لانے کے قتل ہی کر دیا. نہ رہے گا ماس نہ بجے گی بانسری، تو قتل ہی کر دو. روز ہمیں کہتے ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو. اور جن انبیاء کو قتل کیا تھا اس میں یحییٰ اور زکریا علیہ السلام تک جیسے ریناؤنڈ انبیاء بھی شامل تھے. ٹھیک ہے. اور کیا جرم تھا؟
وقولہم، اور بوجہ ان کے کہنے کے کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں. یہ یہود کو جب کوئی حق کی بات بتائی جاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، مسلمان بتاتے تھے، تو یہ کہتے تھے ہمیں تمہاری بات سنائی نہیں دیتی، ہمارے دل غلاف میں ہے. اب اس کے دو مطلب ہوتے تھے. ایک مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمارے عقائد اور ہمارا دین آلریڈی اتنا پختہ اور مکمل ہے کہ ہمیں مزید کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارے دل تو غلاف میں بند ہیں اپنے عقائد کے ساتھ، ہمیں کچھ اور کسی نئے دین کے بارے میں نہیں سننا. یا یہ کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں کہ تمہاری کوئی بھی بات ہمیں سنائی نہیں دیتی. تنزیہ کہتے تھے، تم جو بھی کہتے رہو ہمارے دل کے اوپر کورنگ ہے، تو تمہاری بات ہم تک نہیں پہنچتی. اب اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو آج کل بھی ایسے لوگ یہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتے، کہتے کہ ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں کیا، ہم مسلمان نہیں ہیں، یہ ساری باتیں ہم کو بھی پتہ ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی باتیں بتائی جاتی ہیں جو ہم کو بھی معلوم ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، تو ہمیں نہ بتائیں، ہم کو بھی یہ سارا کچھ پتہ ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بات بتائی جائے تو سمجھ میں نہیں آتی، سنائی نہیں دیتی. کیوں نہیں سنائی دیتی؟ کیونکہ سوچا نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. پہلے سے طے ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی سن لیں، کچھ بھی کر لیں، کرنا وہی ہے جو پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. تو قلوبنا غلف کا جو معاملہ ہے وہ آج کل بھی ہوتا ہے افسوس کے ساتھ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی ان سب باتوں کی وجہ سے، کفریہ باتوں کی وجہ سے، بِكُفْرِهِمْ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے. یہ بات نہیں کہ ان کے دل غلاف میں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے دل پہ مہر لگ چکی ہے ان کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، ایک کے اوپر ایک چیز کا انکار کرنے کی وجہ سے. وَبِكُفْرِهِمْ، توفیق چھین لی گئی. بل طبع اللہ علیہ، مہر لگ گئی، اسٹیمپ ہو گئے ان کے دل. اب نہ ان کو کوئی بات حق کی سنائی دیتی ہے، نہ اندر جاتی ہے، اور نہ کوئی چیز باہر آتی ہے. کیونکہ دیکھیں کوئی سننا نہیں چاہتا تو ظاہر ہے اس سے توفیق چھین لی جاتی ہے نا، پھر اس کو واقعی سنائی نہیں دیتا. تو فلا یؤمنون قلیلا، تو نہیں ایمان لائیں گے مگر بہت تھوڑے. اس کے بھی دو معنی ہیں، یعنی ان حرکتوں کی وجہ سے جو ان میں سے ایمان بھی لائے ہیں نا یہود، وہ مکمل اور پکا اور صحیح ایمان نہیں لائے، بہت تھوڑا ایمان لائے ہیں. یا یہ کہ تعداد بہت تھوڑی ہے یہود کی جو ایمان لائے ہیں. تو یا تو ایمان کی کوانٹٹی تھوڑی ہے، یا ایمان لانے والوں کی تعداد تھوڑی ہے. اللہ قلیلہ میں دو معنی ہیں. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ پتہ ہمیں یہ چل رہا ہے کہ جب انسان اللہ کی بات سننا نہیں چاہتا تو پھر بات اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتی، اندر بھی نہیں جاتی. اگر کوئی سننا ہی نہیں چاہتا تو اس کو سنائی بھی نہیں دیتی. ٹھیک، اگر پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ میں نے سب کچھ پڑھا کے بھی اپنے طرز زندگی کو نہیں بدلنا ہے، رہن سہن کو نہیں بدلنا، اپنے کھانے پینے، اپنے اوڑھنے پہننے، اپنے رسم و رواج کو نہیں بدلنا، طے شدہ ہے، تو پھر سن سنا کے بھی انسان عمل نہیں کرتا. عمل نہیں کرتا، اس کو طے کیا ہوا ہے کہ جو میرا طریقہ چل رہا ہے میں نے اسی طریقے پہ چلنا ہے، اور بس ایک نالج کے طور پہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، تو پھر قرآن صرف نالج ہی ہوتا ہے، علم تو وہ ہوتا ہے جو عمل میں آ جائے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اگر پہلے سے طے ہے تو بات اللہ تعالیٰ کی قرآن کی سمجھ میں نہیں آتی. اور اس کے برعکس جو قرآن کو دل کھول کر پڑھتا ہے نا، نیت سے پڑھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو اس کا شرح صدر جو ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. بل طبع اللہ بکفرہم فلا یؤمنون قلیلا، دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. کس وجہ سے مہر لگا دی جاتی ہے؟ مسلسل انکار کی وجہ سے. دیکھیں انسان کا دل جو ہوتا ہے نا، وہ ایک دفعہ انکار کرے نا اللہ کے حکم کا، رسول کے حکم کا، دو دفعہ انکار کرے، پھر کیا ہوتا ہے؟ دل انکار کا عادی ہو جاتا ہے. پھر دل وہی کرنا چاہتا ہے جس کا وہ عادی ہو جاتا ہے. دل تو ایسی چیز ہے نا، آپ جس کا بھی اس کو عادی بنا لیں پھر وہ اسی کی طرف مائل ہوتا ہے، عادت پڑ جاتی ہے اس کو، وہی کرنا چاہتا ہے جس کی عادت ہے، پھر کسی اور چیز کو وہ قبول نہیں کرتا. اب نیکی کے حساب سے اگر آپ سوچ کے دیکھیں نا کہ آپ کا دل جب نیکی کا عادی ہو جائے، تقوی آپ کی عادت بن جائے، تو آپ کو کون سی بات اچھی لگتی ہے؟ سوچ کے دیکھیں نا، پھر آپ کو وہ بات اچھی لگتی ہے جو آپ کے ایمان میں اضافہ کرے. آپ کو وہ محفل اچھی لگتی ہے جہاں آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو. آپ کو وہ دوست اچھا لگتا ہے جس سے مل کے آپ تقویٰ کا کام کر سکیں. آپ کو وہ بات اچھی لگتی ہے جس سے اللہ راضی ہو. اور باقی چیزوں سے دل اٹھتا چلا جاتا ہے. اس طرح سے دلچسپی نہیں رہتی، مطلب اٹھتا اس طرح سے جاتا ہے. آپ سوچ کے دیکھیں جب آپ قرآن کی طرف آتے ہیں آپ کو اس طرح دنیا میں دلچسپی نہیں رہتی کہ صرف دنیا یہ کپڑے بناؤ، میچنگ پرس خریدو، میچنگ جوتے، کٹی پارٹی نہیں ہے. آپ کی دلچسپیاں ختم ہو جاتی ہیں.
تو یہ کیا ہے؟ اب آپ کا دل عادی ہوتا جاتا ہے نیکی اور تقوی کا. اور بالکل اسی طرح اگر دل غافل ہے، صرف دنیا کی طرف متوجہ ہے، دلوں کے اندر کوئی اللہ کی رضا کی کوئی طلب و تڑپ نہیں ہے، نہ اللہ کی ناراضگی کا خیال ہے، اللہ کی قربت کا احساس نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بات، رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی بات دل کو نہیں لگتی، سمجھ ہی نہیں آتی. کہتے ہیں اچھا نہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے، دل کو ٹھکتی ہی نہیں ہے، اس میں توجیہاں نکال لی جاتی ہیں. تو ہمارے سمجھنے کے بعد اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے دل پر نظر رکھنی چاہیے اور دل کی حالت کی فکر ہونی چاہیے کہ دل کی کیا حالت ہے، کس دل ہمارا کس چیز کا عادی ہے، کس چیز کو پسند کرتا ہے. ہاں، انکار کا خدا نہ کرے عادی ہو تو پھر وہ انکار پر انکار اور پھر مہر کی کیفیت ہوتی. یہی تو وہ بنی اسرائیل کا ہوا تھا نا. دیکھیں یہی تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ کے حکم کا انکار، پھر دوسرے حکم کا انکار، انکار پر انکار، غفلت پہ غفلت، مہر لگ گئی. پھر مہر لگ جاتی نا، تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل پہ مہر نہیں لگاتے. یہ تیسری اہم بات ہے، یہ یہاں ہی سے پتہ چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی لیکن کو خود سے ظلم کرنے کے لیے نہیں لگا دی. اللہ تعالیٰ کوئی ظالم نہیں ہے، اللہ نہ کرے، ان کے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں. جو مہر لگتی ہے نا وہ انسان کے اپنی حرکتوں کی وجہ سے لگتی ہے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے لگتی ہے. اور مہر کیا ہوتی ہے کہ پھر کوئی برائی لگتی ہی نہیں، پھر انسان کو جو بھی ہو رہا ہو سامنے وہ اس کو بے حس ہو جاتا ہے، سمجھ لیں برائی سے بے حس ہو جاتا ہے. تو بہت ساری باتیں اس سے ہی ہمیں پتہ چل رہی ہیں جو بہت اہم آیت ہے. پھر مزید بھی ان کی نافرمانیوں کو اور بھی ذکر ہے کہ اور کس کس وجہ سے ان کے دل پہ مہر لگا دی گئی. ٹھیک، مزید کس وجہ سے ان کے دل پہ مہر لگا دی گئی؟ وَبِكُفْرِهِمْ، اور بوجہ ان کے کفر کے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کہنے کے، علی مریم، مریم کے اوپر، بہتان عظیمہ، بہتان عظیم لگانے کے. مزید یہود کی فرد جرم بیان ہو رہی ہے کہ اس وجہ سے بھی ان کے دل پر مہر لگا دی گئی کہ وہ بِكُفْرِهِمْ، انہوں نے انکار کیا. تو کس کا انکار کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا نا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انکار کیا کہ بغیر ماں باپ کے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، جبکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نا ان کی مثال آدم ہے. آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گئے، تو بغیر باپ کے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا؟ تو وہ بِكُفْرِهِمْ کیا اس کے معنی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، حق کا انکار کیا. اور دوسرا کیا جرم ہے؟ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے ان کے اوپر انہوں نے بہتان عظیم لگایا تھا. بہتان کیا ہوتا ہے؟ ایسا الزام کہ دوسرا بھی ششدر رہ جائے کہ کیا کہہ رہے ہو. تو یہ یہود جو ہے نا، انہوں نے مریم جو علیہ السلام تھی ان کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا تھا، اور اتنا برا الزام لگایا تھا کہ حضرت زکریا کے ساتھ انہوں نے، جو ان کی کفالت کرتے تھے خالو تھے، ان کا الزام لگا دیا. یا کہیں آتا ہے کہ یوسف نجار، ایک وہ اسی کلیسا کے مجاور تھے، بہت ہی نیک آدمی، اس کے ساتھ الزام لگا دیا. تو یہ دونوں چیزیں کی انہوں نے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو کفر کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا، اور دوسرا مریم علیہ السلام کے اوپر جو ہے بدکاری کا الزام لگا دیا. تو اس وجہ سے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. جبکہ آپ کو پتا ہے کہ مریم علیہ السلام کی جو برات ہے، ان کی صفائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2-3 جگہ پیش کی ہے. سورہ تحریم آیت نمبر 12 میں آتا ہے، تحریم 12، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور مریم بنت عمران وہ ہیں جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے صفائی کر دی. پھر اسی طرح سورہ مریم میں جب ان کے لے کر آئی تھی وہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں، تو ان کی قوم والوں نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ گود میں بولے تھے، پنگھوڑے میں بولے تھے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے بھی ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی. مطلب نافرمانی پہ نافرمانی، سرکشی پہ سرکشی. اور مزید کیا وجہ تھی دلوں پر مہر لگانے کی؟ مزید کیا انہوں نے کہا جس کی وجہ سے مہر لگی؟ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کہنے کے کہ اِنَّا، بے شک ہم نے قتل کیا ہے ہم نے المسیح، مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم جو رسول اللہ، اللہ کے رسول تھے.
یہ دھڑلے سے فخریہ کہتے تھے یہود کہ ہم نے مریم علیہ السلام، یہ جو عیسیٰ ابن مریم ہیں، ان کو قتل کیا تھا ان کی عداوت و دشمنی میں، حالانکہ انہوں نے قتل کی سازش کی تھی جو کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ بہت فخریہ بیان کرتے تھے کہ ہم نے تو دیکھو وہ جو اپنے آپ کو رسول اللہ کہتا پھرتا تھا کہ اللہ کا رسول ہے، اس تک کو بھی قتل کر دیا تھا۔ تو اب اتنی عداوت ان کی بڑی تھی کہ ان کو قتل کا منصوبہ بنایا اور فخریہ بیان بھی کرتے تھے۔ تو عداوت نبی اور قتل نبی دونوں ہی کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مزید ڈھٹائی اور بہت حد درجے کا تکبر اور حد درجے کی سرکشی کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو تمہاری حرکتیں ہیں کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام تک کو قتل کرنے کی کوشش کی اور دھڑلے سے تم کہتے بھی ہو کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا تھا، سازش ضرور کی تھی ان کو قتل کرنے کی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے تھے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسم اور روح سمیت اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ آیات ہیں کیونکہ ان کا ہمارے عقیدے سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما قتلوہ، اور نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو، وما صلبوہ، نہ ہی انہوں نے صلیب چڑھایا اس کو، ولکن شبہ لہم، لیکن شبہ میں ڈال دیا گیا ان کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہود نے قتل نہیں کیا، نہ ہی ان کو صلیب چڑھایا۔ صلبو کا جو لفظ ہے نا وہ صلیب سے ہی ہے، صلبہ، صلیب کہتے ہیں وہ تختہ جس پر فکس کر کے سولی دی جاتی تھی، اور صلبہ کہتے ہیں کسی کو سولی پر لٹکا دینا، مارنا، کروسیفائی کرنا۔ تو صاف صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم نے مریم عیسیٰ المسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو جو رسول اللہ ہے ان کو قتل کر دیا، لیکن نہیں، انہوں نے نہیں قتل کیا ان کو، نہ ہی ان کو صلیب چڑھائی، بلکہ ان کو شبے میں ڈال دیا گیا۔ کس کو؟ شبہ لہم، کس کو؟ یہود کو شبے میں ڈال دیا گیا۔ تو شبے میں کیسے ڈال دیا گیا تھا؟ کہ وہ اس شبے میں تھے کہ قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا۔ تو ہوا یہ تھا، آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں سورہ آل عمران میں، ہوا یہ تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی عداوت تھی ان کی پیدائش کے دن سے، الزام لگایا ان کی ماں پہ، ان کو مانا نہیں۔ اس کے بعد عداوت اتنی بڑی جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کا کام شروع کیا، یہ ان کو روکنے کے ہر ممکن حربے کرتے رہے، نہیں رکے، تو فائنلی یہ جو یہود ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف دمشق کی بادشاہ جو تھا نا، اس کی عدالت میں مقدمہ لے کے گئے، یعنی سمجھ لیں ہائی کورٹ میں لے کے گئے۔ بادشاہ کون تھا؟ وہ ستارہ پرست تھا، مشرک تھا، اور یہ کون تھے؟ یہ اپنے وقت کے مسلمان تھے۔ کس کے خلاف مقدمہ لے کے گئے؟ اللہ کے رسول کے خلاف۔ اور بادشاہ کو کچھ ایسی سٹوری بتائی کہ بادشاہ غصے میں آ گیا، یعنی کچھ ایسا بتایا کہ دیکھو تمہارے دین کو بھی بگاڑ رہا ہے یا ہمارے دین کو بھی بگاڑ رہا ہے، کوئی اچھی باتیں کرتا ہے۔ اس کو غصہ آ گیا اور اس نے اس علاقے کے نائب کو، جو اس کا وہاں کا گورنر وغیرہ ہوگا، اس کو حکم دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف فوراً ایکشن لو، جہاں وہ موجود ہیں اپنے حواریوں کے ساتھ وہاں سے ان کو پکڑو اور ان کو پھانسی پہ لٹکا دو، بس بات ہی ختم کر دو۔ تو نائب نے بھی فوراً ایکشن کیا، وہاں پہنچا جہاں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتا چلا، جو سب سے زیادہ راجے پریفرڈ روایت ہے وہ آپ کو بتا دوں، عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتا چلا یہود کی سازش کا، تو انہوں نے اپنے حواریوں سے پوچھا، جو تعداد میں 11 یا 12 تھے، کہ بتاؤ تم میں سے کون یہ چاہے گا کہ اس کی شکل و صورت میری طرح کی ہو جائے اور میری جگہ پر وہ قتل ہو جائے، اس کا اجر یہ ہے کہ جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس پر ان کا ایک حواری نوجوان ہاری فوراً تیار ہو گیا۔ حواری کئی دفعہ پوچھنے پر بھی وہی نوجوان تیار ہوا، تو آپ نے اس کے قربانی کو قبول کیا، اور اللہ کے حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل و صورت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے جسم و روح سمیت، کہتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ چھت کا دروازہ کھلا اور ان کی نظروں سے اوجھل کیا، پردہ پڑا، اور جبرائیل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو جسم و روح سمیت اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گئے۔ اور یہود نے اندر گھس کے اس حواری کو جو آپ کی شکل کا ہو گیا تھا، اس کو پکڑ کے صلیب پر چڑھا دیا۔ تو اس طرح معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا تھا، حالانکہ انہوں نے نہیں چڑھایا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا معاملہ ابھی بھی ان کے اوپر مشتبہ ہے، ٹھیک ہے نا، ولیکن شبہ لہم،
ان کے اندر، یہود کے اندر بھی اختلافات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور نصارہ کے اندر بھی اختلافات ہیں. ہاں ان کے دل جو ہے نا ابھی تک متردد ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، دونوں اہل کتاب کے، یہود اور نصارہ دونوں کے. اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین اختلفوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی ہی اس میں، کس میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لفی شکن، البتہ شک میں ہے، منہ، اس کے بارے میں ابھی تک شک میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دونوں کے اندر اختلافات ہیں. یہود کا اپنا جو ہے، ان کے اندر بھی ایک فرقہ کہتا ہے کہ وہ مار دیے گئے، دوسرا یہود کا ہی فرقہ کہتا ہے کہ وہ مارے نہیں گئے، ہاں کہیں گم ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کچھ کلیئر نہیں ہے، وہ شبہ لوم میں ہے. تو شبہ ہے کیوں؟ کیونکہ دیکھیں انہوں نے جس شخص کو سولی چڑھایا تھا نا، بے شک شکل اس کی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھی، لیکن اس کا ڈیل ڈول مختلف تھا. پھر نصارہ جو ہیں ان کے عقیدے میں بھی اختلاف ہے. عیسیٰ کے ماننے والے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر صلیب چڑھ گئے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ کر گئے. وہ کفارہ مسیح کا جو ان کا عقیدہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کفارے میں چڑھ گئے ہیں، مر گئے ہیں، تو اب تو ہم کچھ بھی کرتے پھریں تو ہم تو بخشے بخشائے. کچھ نصارہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جسمانی طور پر وہ صلیب چڑھائے گئے تھے، لیکن نعوذ باللہ الہ ہونے کی وجہ سے 3 دن کے بعد وہ قبر سے نکلے تھے اور آسمان کی طرف چڑھ گئے تھے اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر گئے. تو مختلف آراء ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر شبہ ڈال دیا گیا، اور بے شک وہ لوگ اختلافو، جو اختلاف کرتے ہیں ان کے بارے میں، وہ شک میں ہی پڑے ہوئے ہیں، کسی کو بھی صحیح طرح سے پتہ نہیں ہے. ما لہو بہ من علم، ان کو ان کے بارے میں کوئی علم وغیرہ نہیں ہے، یقینی علم، کوئی صحیح علم کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا، حقیقی بات کیا ہوئی تھی، کچھ پتہ نہیں ہے. الا اتباع الظن، بس وہ صرف ظن اور گمان کی پیروی کرتے ہیں. ہاں کسی کا کچھ گمان ہے، کسی کا کچھ گمان ہے. تو پھر ہوا کیا تھا؟ ان میں تو اختلاف ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا اور کیا ہوا تھا. تو اصل میں ہوا کیا تھا؟ حقیقی بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، اور اگین بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حقیقت میں کیا ہوا تھا. وما قتلوہ یقیناً، دوبارہ کہا جا رہا ہے انہوں نے نہیں قتل کیا اس کو یقینی طور پہ، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند کر لیا اپنی طرف، اٹھا لیا اپنی طرف، جسم و روح سمیت. اور وہ دوسرے آسمان پر زندہ موجود ہے اور قیامت سے پہلے دوبارہ آئیں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو وہاں پر دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے دیکھا تھا. تو اصل بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وما قتلوہ یقیناً، اور نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو یقینی طور پر، بل رفع اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا ہے جسم اور روح سمیت. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، عزیز ہے، کہ اس کے آگے یہود کے منصوبے، ان کی سازش کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، جو اللہ روزانہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی روح نکلواتا ہے اور ان کو اپنی طرف بلند کرتا ہے. تو وہ جسم اور روح سمیت کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو دیکھیں جس کے صرف کن کہنے سے بڑے کام ہو جاتے ہیں، اس کے لیے جسم اور روح سمیت اٹھانا کون سا مشکل ہے؟ جو وہ سیدھا ہڈیوں سے انسان کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا، صرف جب اس زم سے زندہ کر دے گا، اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم سمیت اٹھانا کون سا مشکل ہے؟ جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر کیسے بلایا گیا تھا؟ کیا صرف روح گئی تھی، یا کسی جسم گیا تھا، یا انہوں نے خواب دیکھا تھا؟ نہیں، جسم اور روح سمیت گئے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست ہے، اس نے جسم اور روح سمیت اٹھا لیا. اور حکیمہ، حکمت والا ہے کہ اس نے یہی طریقہ استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں انسان کی بہت بڑی آزمائش ہے کہ کون اللہ کی قدرت کاملہ پر پورا بھروسہ رکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ پیدا بھی معجزانہ طور پہ ہوئے تھے اور ان کو اٹھایا بھی معجزانہ طور پر ہے جسم و روح سمیت، اور قیامت کے نزدیک وہ دوبارہ نزول کریں گے. تو ایسا ہی ہے. تو اب ان آیات کے مطابق ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ بھی معجزانہ طور پہ ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری تھی مریم علیہ السلام پہ، اور وہ حاملہ ہو گئی تھی، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ جسم و روح سمیت اٹھا لیا گیا ہے 33 سال کی عمر میں. قیامت سے پہلے وہ دوبارہ آئیں گے،
اور یہ بات ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ اتنی زیادہ کثیر تعداد میں صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ وہ حدیث تواتر کے درجے کو پہنچتے ہیں۔ تواتر کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ حدیث ایک کسی چیز کے بارے میں ہے۔ تو وہ دوبارہ آئیں گے قیامت کے نزدیک اور تمام ادیان کو ختم کر کے اسلام کو جو ہے رائج کریں گے اور بہت کچھ کریں گے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے بخاری و مسلم کے کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں واقع ایک مسجد کے مینار سے، مشرقی مینار کے قریب سے اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کی اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے، اور ان کے دور میں مسلمان سب ایک ہو جائیں گے، غالب ہو جائیں گے، اور دجال کا قتل بھی ان کے ہاتھوں سے ہوگا۔ اور بھی ایک آرہ حدیث ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حدیث تو بہت زیادہ ہے لیکن یہاں اتنا ٹائم نہیں ہوتا، پھر بھی آپ کو ایک دو بتاتے ہیں۔ ہاں جی، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال میری امت میں نکلے گا، وہ 40 رہے گا۔ تو اب یہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ 40 دن یا 40 ماہ یا 40 سال، لیکن ایک اور روایت ہے نواز بن سمان کی، اس میں 40 دن کا ذکر ہے کہ 40 دن رہے گا دجال۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، وہ ایسے ہوں گے جیسے عروہ بن مسعود۔ عیسیٰ دجال کو تلاش کریں گے، پھر اسے مار ڈالیں گے، پھر 7 سال تک لوگ اس طرح رہیں گے کہ 2 آدمیوں میں کوئی دشمنی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس طرح سے رہیں گے۔ تو یہ بہت ساری اس طرح کی احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی، قیامت تک غالب رہے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو اس جماعت کا امیر کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، تو وہ کہیں گے ہمیں نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہی میں سے کوئی دوسروں پر امیر ہو، یعنی آپ کی امت کے امتی کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مبعوث ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، یعنی وہ بھی شریعت محمدی ہی کی پیروی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ حدیث ہیں کہ وہ دوبارہ آئیں گے اور پھر اسلام کا بول بالا ہوگا اور دجال ان کے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں اہل کتاب میں سے الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ، البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا بہی ساتھ اس کے، کس کے ساتھ؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، قبل موت ہی، اس کی موت سے پہلے۔ ہر کوئی جو بھی اہل کتاب میں سے ہے کوئی ایسا نہیں بچے گا جب دوبارہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، ان کی طبعی موت سے پہلے ایمان نہ لائے یا اپنی موت سے پہلے ایمان نہ لائے، یعنی سارے یہود و نصارہ بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور سب مسلمان ہو جائیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے طور پر، تو تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے ان کی موت سے پہلے، کیونکہ حقیقت ان پر واضح ہو جائے گی۔ یہود و نصارہ کے تمام باطل عقائد غلط ہو کر سامنے آ جائیں گے نا، کہ پوری شان و شوکت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے ہوں گے، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور ان کو جسم اور روح سمیت اٹھایا گیا تھا، ان کو مارنے کا دعویٰ باطل ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ ایک وقت ضرور آئے گا جب تم میں ابن مریم حاکم اور عادل بن کر نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ اٹھا لیں گے، مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کوئی صدقہ دے گا اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تم چاہو تو یہی آیت پڑھ لو، کون سی؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ۔ پھر فرمایا اور یوم القیامہ، اور روز قیامت، یکون، وہ ہوگا، علیہم شہیدہ، کون ہوگا ان کے اوپر شہیدہ؟ عیسیٰ علیہ السلام روز قیامت اپنی قوم کے خلاف گواہ ہوں گے، علیہم شہیدہ۔ عیسیٰ علیہ السلام روز قیامت اپنی پچھلی زندگی کے حالات کے مطابق ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے ان کو الہ بنا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب دوبارہ وہ طبعی موت مریں گے، پھر روز قیامت جب ان کو اٹھایا جائے گا تو وہ اپنی قوم کے خلاف جنہوں نے ان کے جانے کے بعد، اٹھائے جانے کے بعد ان کو الہ بنا لیا یا ان کی بات نہیں مانی، ان کے خلاف سازشیں چلی، تو ان کے خلاف
عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے گواہی دیں گے قیامت کے روز، یوم القیامہ یکون علیہم شہیدا، اور یہ بات پوری تفصیل کے ساتھ سورہ المائدہ کے آخر میں آتی ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 116 117 کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے روز قیامت، جب عیسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم بھی کھڑی ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے لایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے لیے پوچھیں گے، عیسیٰ ابن مریم تم بتاؤ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھ کو اور میری ماں کو دو الہ بنا لو؟ تو عیسیٰ کانپ اٹھیں گے اور ان کے مساموں سے پسینے کی جگہ خون نکلے گا۔ وہ فرمائیں گے کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا، کیونکہ تو علام الغیوب ہے۔ میں نے ان سے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے ان سے کہنے کو کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو جب تک میں ان میں رہا تو میں ان پر گواہ تھا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر مطلع ہے، تو اگر تو بخش دے تو تیرے بندے ہیں، اگر عذاب دے تو تیرے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کے دن سچوں کا سچ جو ہے وہ ان کے کام آئے گا، سچائی کام آئے گی۔ یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام روز قیامت یکون علیہم شہیدہ کا مطلب کیا ہے؟ واضح کر دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا، یہ جو غلط عقائد ہیں یہ انہوں نے میرے جانے کے بعد 300 سال کے بعد خود ہی گڑھ لیے اور الہ بنا لیا، تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ یہاں تک آپ کی تفسیر تھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔